ہے ٹونی صاحب یہ احمدی جماعت نہیں ٹونی صاحب طاہر امجد صاحب جی طاہر امجد وہ ان کا نام لکھا ہوا ہے طاہر امجد صاحب آپ مطلب بات کر سکتے جو بھی صاحب ہیں مطلب اس پہ دے سکیں اپنا تبصرہ کہ وہ کیا محسوس کر جو منتظمین ہیں میں انہیں جماعت نہیں کلٹ سمجھتا ہوں تو میں یہ لفظ استعمال کروں اگر کسی کو مطلب نہیں آپ اجازت دے گے تو میں پھر یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا سو لہٰذا اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے آپ ان سے یہ چیز دریافت کر لیں اور پھر بعد میں اس پہ تبصرہ کیجیے گا جی آئیے بہت شکریہ نہیں اگر کوئی بھی کریچر یا کردار ایک مذہبی جماعت کو کلٹ کہہ کر اپنے آپ کو سکنک کی طرح پیش کرتا ہے تو یہ یہ تو اس اب کی یہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں اور اگر نہیں آپ نے زیادتی یہی کرنا آپ ہے نہیں کس یہ کو جو لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا ہے نہیں 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 اچھا نہیں بھائی میری نہیں طرف نہیں سے ہوتا مجھے آپ اجازت دیں میٹھا نہیں میٹھا آپ کریں ڈھپتے کوڑا کوڑا تو آپ کو کریں جی یہ اوکے اخلاقی جی حق اوکے جی مل جاتا ہے کہ آپ ایک کسی منٹ جماعت ایک کو منٹ ایک کل منٹ کٹ او کہہ دیں بھائی طاہر او امجد بھائی میں نے بھاگ جائیں فرار کا راستہ اختیار کریں آپ رک جائیں کر پلیز پلیز رک جائیں کرو رک بات جائیں کرو بات رک جائیں آپ وہاں پہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے طاہر امجد صاحب جب انہوں نے یہ بات کی تھی اور ہمیں نے اجازت دی تھی کہ آپ یہ بات کر لیں آپ کو اگر یہ بات بری لگ رہی ہے تو شیخ صاحب نیکسٹ جو اسپیچ میں وہ بات ابھی نہیں کریں گے یہ ہماری گزارش ہے شیخ صاحب سے جی اور مسئلہ یہ آپ ہے بھی کہ یہی چیز عثمان صاحب کہ یہ کسی دیکھیں بھی کہ مذہبی یہاں پہ جماعت کو کلٹ طاہر صاحب کروانا اچھا طاہر لگتا ہے تو صاحب مجھے بھی طاہر کوئی صاحب اعتراض نہیں طاہر صاحب کسی آپ کو رک جائیں تھوڑی بات تو دیر کرنے دیں آرام سے آپ لوگ اگر یہ جی مچھلی منڈی بنانی I'm سوری بھائی اوکے آپ معذرت باری شیخ صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی جی نیچے بھائی زاہد گجر صاحب موجود ہیں جی اگر طاہر امجد صاحب بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لے لیں کیونکہ ان کی طبیعت ایسی ہی ہے تھوک اور لجا کے یہ بات دوسرے کرنا کے لیے چاہتے اسی طرح کے ہاں بہت شکریہ بڑی مہربانی جی کوئی اور میری آنا چاہے یا ریکویسٹ زاہد گجر صاحب آنا چاہیں تو بہتر ہوگا جی بڑا شکریہ میری ریکویسٹ ہے احمد بھائی سے کہ جتنے سنجیدگی کے ساتھ اور جتنا کولن کام ہو کر بات کی جا رہی ہے اتنا ہی بات کی جائے اور اگر تنقید بھی ہے تو وہ کولن کام ہو کر کی جا سکتی ہے یہ گریبان پھاڑنا شور و غوغا کرنا یہ اس سے بات بن نہیں پائے گی نا پھر اس سے تو جو کچھ سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں وہ نکلتے چلے جائیں گے فائدہ کوئی نہیں جی جی عمر بہت شکریہ مجھ سے یہ ایک آئی ڈی ہے جس پہ میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے پیر آسکانی انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے کلٹ کی تعریف بتا دیں میں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ میں کلٹ کس کو کہتا ہوں اور میری سمجھ کے مطابق میرے خیال میں یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے احمدیہ کلٹ پہ سمپل از دیٹ اور میں کوئی بھی بات کوئی لفظ میرا مقصد قطعی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے میں اگر ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو میں اس کی اجازت پہلے لیتا ہوں اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ہوسٹ ہیں یہاں کے اگر وہ مجھے کہتے کہ نہیں جی آپ یہ لفظ استعمال نہیں کریں میں نہیں کرتا میں اس کی جگہ پہ احمدیہ گرو کر لیتا مطلب کچھ اور لفظ استعمال کر لیتا میں یہ چیز نہیں کہتا تو اس لیے مطلب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں آپ حضرات سے عرض کروں کہ ایک تو ہم لوگ پہلے سے پری کنسیوڈ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اس کو سامنے رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں یہ انتظار کیے بغیر کہ خود یہ پہلے سن لیں میک شور کر لیں اب مجھے چونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ حالانکہ میرے پہ فتوے تو بڑے لگتے ہیں کہ جی میں منکر حدیث بھی ہوں لیکن اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ مطلب بغیر تحقیق اور تصدیق کیے بغیر آگے نہیں چل پڑا کرو یہ چاہیے اگر آپ یہ نمائندگی کر رہے ہیں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی نمائندے ہیں تو پھر آپ کو اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرنا ہوگا میرے نزدیک میں نے اپنی براڈ پہ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ یہاں موجود ہوں گے جن میں نے ببانگ دوہل یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بھی احمدی قادیانی جو ہے وہ مرزا صاحب کو پڑھ کر سمجھ کر ان کو قبول کرتا ہے تو وہ ذمہ داری لے رہا ہے میں اسے سلوٹ کروں گا ورنہ مجھے اس چیز کا پکا یقین ہے کہ کوئی بھی مرزا صاحب کی تحریروں کو پڑھ لے سبری کتابوں کو ان کو پڑھ لے تو وہ یقیناً ان کے ساتھ نہیں رہے گا اب اس میں نہ تو میں نے کسی کو گالی دے رہا ہوں
نہ میں کسی کو کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے ایک کرائٹیریا پیش کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہ نسخہ آزما کے دیکھ لیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ کوئی بات کرنے سے پہلے اگر یہ حضرت یہ کہتے کہ ٹھہریں جی دیکھیں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، میرے نزدیک یہ لفظ اچھا نہیں ہے، آپ اس کو نہیں، اب انہوں نے اپنی علمیت مجھ پہ ثابت کرتے ہوئے، جو کہ یقیناً مجھ سے بہت زیادہ علم رکھتے ہوں گے یہ حضرت، کہ جی لفظ کنگ کا استعمال کیا۔ اب میرا مطلب آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ایک ایسی زبان میں گالی دے رہا ہوں جس کو عام بندہ جنہوں نے مجھ سے کلٹ کے معنی پوچھے تھے تو وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ اسکنگ کنٹن انلیس کہ وہ کینیڈا امریکہ میں رہتے ہوں۔ اس طرح کی گفتگو کرنا اور ایسے میں آ کے بات کرنا میرے لحاظ سے علمی فورم کے اوپر، پلیٹ فارم کے اوپر، اور خاص طور پہ جب آپ کسی ریلیجس پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہے ہو مناسب نہیں ہوتا۔ میری گزارش ہے اگر اس کو جاری اس طرح رکھ سکتے ہیں تو میرا خیال میں چند منٹ بیٹھ سکوں گا، ورنہ شیخ صاحب معافی چاہتا ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ یو۔ نہیں آپ معافی نہ چاہیں، قادیانی احمدی یہاں موجود ہیں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہاں ایک احمدی قادیانی احمدی موجود ہیں، زاہد گجر صاحب، یہ میرے ساتھ گرین آئی ڈی میں ہے نیچے باٹم میں، تو اگر زاہد صاحب خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ زاہد گجر صاحب جی میں سن رہا اگر ہوں۔ موجود ہو تو بتا دیں، نہیں تو بے شک۔ اچھا آپ کا اصل میں مائک بند ہے، تو آپ نے سوال شیخ صاحب کا سن لیا ہوگا، اگر نہیں تو شیخ صاحب دوبارہ سے انشاءاللہ دہرا دیں گے، تو لیکن شیخ صاحب آپ نے ایک اگر اس دفعہ کا روشن جواب ڈال دینا چاہ رہے ہیں۔ جی جب طاہر امجد صاحب بات کرنے لگے تو انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ مجھے یہ دوبارہ بات دہرا دیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے طاہر امجد صاحب جو ان کو بات اچھی لگی ہے۔ وہ چھوڑ دیں جی، چھوڑیں وہ اس کو چھوڑ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آپ سوال یہ ہے کہ یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ آیا ہے، پرانا ایک کیس چل رہا تھا کہ جو آپ کی جماعت ہے وہ مانوی تعریف کے تحت جو اپنی مرضی سے وہ معنی کرنا چاہے قرآن کریم کا وہ کر سکتی ہے، اس طرح کا مختلف اس میں فیصلے ہیں، تو کیا آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے یا جماعت کے اندر کیا خوشی پائی جاتی ہے؟ کیونکہ چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑی بات ہے تو کہیں کوئی اس کے اوپر کوئی مشاورت چل رہی ہے؟ کیوں کوئی بیان باہر نہیں آ رہا؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ جی کس قسم کا بیان آپ کہنا سننا چاہتے ہیں کہ وہ باہر نہیں آ رہا ہے؟ جی چلیں میں فرمائیے۔ آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نالائق، کوئی جاہل، کوئی کم علم انسان پاکستان میں کسی قبر پہ لکھے ہوئے الفاظ کو مٹا دیتا ہے، کتبہ گرا دیتا ہے، تو اس پہ جو ہے احمدیہ گروہ جو ہے وہ بڑا رد شدید قسم کا رد عمل، اور پوری دنیا میں اس چیز کو پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، پرسیکیوشن ہوئی۔ اب ایک فیصلہ ہوا ہے جو ان کے حق میں ہے، تو اس کے اوپر ابھی تک خاموشی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے، جبکہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہے اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ چیز میری بات پوری ہوگی۔ جی شیخ صاحب میری بات آپ کو آ رہی ہے؟ اب آئیے جی۔ جی جزاک اللہ، مجھے دینا پیچھے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہیں پاکستان میں، مطلب یہ تو ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ قبروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، تو اس پر اگر کوئی احمدی کچھ کہتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں، تو وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ کو تو پتہ نا کہ باقی مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں، کہ تھوڑی سی معمولی سی بات۔ میں اصل چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں، وہ میں نے مثال دے کے بات کی ہے کہ جماعت کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ اتنی بڑی ان کے حق میں آئی ہے، تو اس پہ کیا آپ اس پہ تبصرہ کریں پلیز۔ آپ ذرا یہ سوچئے گا کہ یہی قبریں اگر اہل تحقیق کی توڑی جائیں یا وہ مخالف سمت میں وہ دوسروں کو توڑیں تو پاکستان میں ایک جنگ لگ جائے گی، پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ کی رائے میں جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کے تو تاثرات۔ ہماری رائے اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم بھی ہے کہ جب قانون آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں، تو جماعت اس پر عمل کر رہی ہے،
اور یہی واویلا ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو یہی واویلا ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا، یہ آپ اس ظلم ہے۔ چیز سے واقف ہیں جو میں کر رہا ہوں کہ جو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ نے 6 فروری کو فیصلہ دیا ہے جماعت احمدیہ کے حق میں، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا سنا دیں کہ فیصلہ آپ نے کیا سنا ہے؟ حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بہت شکریہ۔ پھر تو مطلب جی اوان صاحب یا علی صاحب جو بھی ان کو کہہ رہے تھے، مطلب وہ اس سے واقف نہیں ہیں، یہ پھر بار کہیں اور نہیں، لمبی مجھے علم نہیں ہے، شیخ صاحب علم جی نہیں ہے میری آواز آ رہی جی ہے؟ جی عامر جی آ رہی ہے۔ شیخ صاحب کوئی نہیں، گجر بھائی تو واقف نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ دوسرے موضوعات کی طرف جا رہے تھے، مگر اچھا ہے کہ عامر بھائی کوئی مشکل نہیں، میں آپ ان سے بات کریں، میں ایک اور بندہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا وہ چلیں گے، مرتضیٰ بھائی میں نے ابھی دیکھا ہے، میں کسی اور بندے کو لے لیتا ہوں ان کی جماعت۔ تھینک یو۔ میرا شیخ صاحب سوال، ایک تو شیخ صاحب سوال آپ کا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا موقف کیا آ رہا ہے؟ ایگزیکٹلی، تو یہ تو سوال رہے گا کور۔ میں آپ سے مین وائل اتنی دیر تک کوئی اس فیصلے سے واقف ہو اور اپنا موقف دے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، اجازت ہے؟ جی 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 جی۔ شیخ صاحب فیصلہ تو آ گیا ہے، کیا اب چانسز ہیں کہ 80 سے 90% پاکستانی احمدیہ جماعت میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے معصومانہ جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی ان کا رد عمل، ایک بھی بیان آیا ہوتا، یقین کرے میں کچھ کہتا، لیکن قاضی صاحب کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو چیز میں لے رہا ہوں کہ پہلی چیز جو مطلب جماعت کا ایک آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے ان کی پرورش ہوئی ہے، جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس لحاظ سے اگر عام حالات کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سا بھی کوئی چیز جو ان کی فیور میں آ جائے تو اس پر یہ اللہ کا فضل اور اس چیز کو اپنے لیے اتنا رحمت سمجھتے جس کے اندازہ کوئی نہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو بدقسمتی سے یہ اس طرح سے نہیں لیں گے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت 6 فروری سے لے کے آج 20 فروری ہو گئی ہے، اس کے بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہیں جی کیا کہہ رہے؟ یہ کس کو درمیان میں مجھے کچھ کہہ رہے تھے کوئی، یہ کیا ہے؟ جی گجر صاحب میرے خیال سے کچھ بولے تھے پھر خاموش ہو گئے ہیں، آپ کیری آن رکھیں شیخ صاحب۔ اچھا، یہ کہ 6 فروری سے لے کے آج 20 فروری تک بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں نے اس چیز کو بہت محسوس کیا ہے اور ان کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، تو میرے لیے یہ چیز کہ ان کا تو پھر اس حوالے سے، اور جو آپ نے کہا ہے کہ واپس آ جانے کی بات ہے، عامر آئی ڈونٹ تھنک سو۔ جی شیخ صاحب آپ کو کہ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تعجب ہے؟ آپ کی آدھی آواز مطلب مجھے آئی ہے تعجب، اس سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ شیخ صاحب وہ انہوں نے اصل میں فیصلہ پڑھا نہیں ہے تو وہ پھر غلط فہمی کا شکار نہیں، وہ ہوتے فیصلہ تو ایک طرف رہ گیا، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ فیصد کو تو نہیں ہے نا کہ احمد جی کو چھوٹی سی بھی خبر مل جائے تو اس پر وہ واویلا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہوا ہے، اس طرح یہ باتیں منسوب کرتے ہیں، یہ ان کا نہیں گجر بھائی، وہ شیخ صاحب جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا ایسا کچھ ہے موقف یا نہیں، آپ سے دریافت کر رہے تھے۔ آپ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آیا، وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے موقف ہے، اگر آیا ہے آپ کے علم میں ہے وہ جانکاری جسے کہتے ہیں نا انفارمیشن آیا ہے یا نہیں آیا اس کا تو میں نے جواب دے دیا ہے، لیکن میں یہ سن کر حیران ہو رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بھی بات آ جائے تو یہ اس پر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ نہیں آیا ہے یا نہیں آیا ہے یا نہیں آیا، اس پر آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا تھا مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں تو وہ جواب تو نہیں ہے نا، پھر وہ لا علمی جواب نہیں ہوتا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا گجر بھائی۔ کوئی بھی فیصلہ آ جائے، ایک شیخ صاحب اگلا میں سوال، ایک شیخ صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 74 کے اندر تو آدھی اسمبلی جو ہے وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئی تھی محض اللہ کے فضل سے، اور اگر وہ اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ پبلک کر دی جاتی تو 70-80% تو محض اللہ کے فضل سے احمدی جماعت میں لوگ داخل ہو جاتے۔
اسی وجہ سے آپ لوگوں نے نا یہ لٹریچر کے اوپر لگا دی پابندی. اب چونکہ پابندی اوپن ہو رہی ہے تو یہ تھا میرا سوال کہ اب بڑی تعداد میں جماعت احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے پھیل جائے گی, یعنی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جی, کیونکہ ان کا تو بیان ہی نہیں آ رہا. عامر میاں, اب میں کیا کہوں اس پہ, کیا چیز کہوں. آپ نے ابتدا میں آدھی اسمبلی کو احمدی کر کے, تو وہ چپڑاسی بھی بیچارہ سوچ رہا ہوگا کہ یار میں بھی نہیں ہوا تھا, یہ کون سی آدھی اسمبلی تھی جو ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 30 سے زائد سال ہو چکے ہیں, تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں, مطلب اگلے ایک سال میں 25 کے قریب یہ 40 سال ہو جائیں گے احمدیہ خلافت کو لندن میں مقیم ہوئے فزیکلی بیٹھے ہوئے. یہ آپ 40 نہ لیں, 39 نہ لیں, ان کو 35 پہ رکھ لیں تو یقین کریں اس بقول جماعت احمدیہ کے کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ جس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے, اللہ ان سے سنتا ہے, اور ہر احمدی کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی سلسلہ ہو, آپ خلیفہ وقت کو خط لکھیں, کیونکہ اللہ خلیفہ وقت کی سنتا ہے, کیونکہ اسی نے خلیفہ بنایا ہوا ہے. تو اس کی موجودگی, اس کے نورانی وجود کی بدولت یار کوئی 35 برطانوی خاندان بھی احمدی نہیں ہوئے. مقصد اگر ہم ان چیزوں کو اس طرح سے لیں, لیکن اگر ہم اس کو کسی دوسرے رنگ میں لیں کہ کس طرح سے کرنا ہے, تو وہ اس کے اوپر مطلب میں بہت دفعہ اپنے پروگرامز میں زیتون پہ آپ کے ساتھ مطلب یا میرے فیس بک پیج پہ یا ویب سائٹ پہ میں دے چکا ہوں کہ کس طرح سے کروڑوں کا جو حساب دیا گیا اور کروڑوں کی جو واپسی ہوئی ہے. شیخ صاحب آپ نے کئی نقطے اٹھا دیے ہیں اور وہ بات کچھ اور تھی. مجھے بات کرنے کی اجازت ہے یا میں آپ نہیں, آپ کو اجازت ہے, لیکن آپ کے پروگرام گجر صاحب ذرا آپ ویٹ کریں, شیخ صاحب کو بات کر لینے, جب وہ بولیں گے نا پھر آپ بات کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں چند منٹ اور. آپ کی بڑی مہربانی, یا آپ مجھے بتا دیں کہ دیکھیں جی یہ بات کریں یا نہ کریں. جب مجھے اجازت دی گئی, آپ کئی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں نا, تو اب ایک کے بعد دوسرا اٹھانے ہیں بھائی, میں نے تو اٹھانے ہیں. مجھے بتا دو نا کہ نہ اٹھاؤں, میں چھپ ہو جاتا ہوں. دو کے لے لیں جواب, تو پھر دو کر لیں, دو کے جواب لے لیں. گجر صاحب اگر آپ نے کوئی سوال ہے تو ان سے کریں, اگر نہیں کوئی اور کرنا تو آپ نیچے چلیں, کسی اور احمدی کو لے لیتے ہیں. لڑائی نہیں تھی آپ کی میں نے کروانی. چلیں ٹھیک ہے, میں تو جواب دینا چاہتا ہوں شیخ صاحب کی ان باتوں کا. جو گجر بھائی رکیں, آپ اپنی بات رکھیے گا, صرف اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ یہاں تک میں عامر میں یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں, ٹھیک ہے. ہاں, یہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ اگر کبھی اس طرح بات ہو رہی ہو, تھوڑی سی اگر تفصیل سے بات ہو جائے تو کسی بھائی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہو اس کو لکھ لیں, کوئی اس میں دقت نہیں ہے. جی گجر بھائی, تھینک یو شیخ صاحب. جزاک اللہ. اچھا شیخ صاحب, آپ پتہ نہیں ساری مسلطیں بھول گئے ہیں. انبیاء تو ایسے بھی آتے رہے جن کے ساتھ ایک بندہ تھا ماننے والا. اب آپ نے خلافت کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اتنے سال ہو گئے بنی ہوئی خلافت کو, تو ابھی تک یہ حالات ہیں. یعنی کہ آپ وہ بات کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے کی اگر ٹانگیں باندھ دی جائیں اور اس سے کہا جائے کہ اب میرے ساتھ کشتی کرو, بڑی عجیب بات ہے. پاکستان میں کتابوں پر پابندی لگا دی گئی, ہر پابندی عائد کر دی گئی, حتیٰ کہ قربانی تک بھی, اور سلام علیکم پر بھی, ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی. اور کتنے احمدی جیلوں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے, اوپر سے ٹھٹھا بھی اور تمسخر بھی. اب آپ کا ہی طریقہ لے لوں میں کہ آگے نہ جائیے, جو پہلی بات کی ہے اس کا جواب دے دوں. اب آپ کا طریقہ ہی میں لے لیتا ہوں کہ ایک بات پہ میں نے تو آپ کو نہیں, اب آپ نہیں آگے نہیں جائیں نا, پھر آپ پہلی بات لے لیں اس پہ آ جاؤ. آپ کا معیار, آپ کا کرائٹیریا. میں کیوں خوش, میں تو آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ بھئی میں نے تو کسی اتنی جلدی طریقے نہیں آپ سے کو روکا تھا، آپ کو پتہ نہیں کافی دیر لگے رہے ہیں، پھر میں نے کہا کہ چلے بھائی مجھے پتا ہوتا کہ میں نہیں کر سکتا، یقین کرو میں ایک سے دوسری بات نہیں کرتا. آپ نے جیسے ہی فرمایا ہے میں نے اسی وقت آپ کے کہنے سے پہلے خاموشی اختیار کر لی. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب نے کہا جی آپ آئیں. اچھا آپ چلے نے کہا کر لیں. آپ مجھے قرآن سے کسی ایک نبی کا بتا دیں. یہ جو تعداد کی بات آپ نے کی ہے جی ایسے نبی آئے ان کے پاس کوئی نہیں تھے بندے، کوئی ایک بتا دیں مجھے ذرا، قرآن کا حوالہ دیجئے گا. انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ سب کے نام بھی موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک مسلط ہے جس کے تحت میں اس حکمت کے تحت بات کر سکتا ہوں. قرآن کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی قرآن کی آیت پیش کرنے لگے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے. قرآن کی آیت پیش کرنے لگے ہیں. آپ نے قرآن کی آیت پیش کی تھی جو بات آپ نے کی ہے. میں نے تو سیدھی بات جس خلیفوں میری بھی کی سیدھی بات بات کی ہے. ان کی وہ یہاں موجود سامنے ہے وہ چیز. آپ قرآن کی بات انبیاء کا حوالہ دینے لگے ہیں تو انبیاء کے حوالے سے تو قرآن ہے. میں نے تو اس لیے پوچھا ہے. نہیں سیدھا آپ اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ وہ میری بات نہیں لینا چاہتے تو اس کو نہیں بات میں لیتا ہوں، میری جان میں صدقے میں بات لیتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ اورنج ٹو اورنج مقابلہ کرتے ہیں، ایپلز ٹو ایپل کو ساتھ یہ جو ہے نا بیر کے ساتھ سیب کو لے لیا، سیب کے ساتھ نارنجی کو لے لیا، یہ باتیں نہیں ہوتی. اصل بات میں نے جب یہ کہی ہے، اگر آپ گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں، عامر صاحب نے جو بات کی تھی تو میں نے اس کے جواب میں بات کیا ہے کہ یار آدھی اسمبلی تو میرے چندہ بہت دور کی بات ہے، بیچارہ ایک چپڑاسی بھی متاثر نہیں ہوا تھا. اور اس کے مطلب ایک مضبوط دلیل یہ ہے کہ یہ وہ خلیفے جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ نے سمجھ آ گئی مجھے. کوئی بندہ احمدی نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا. تو ایسا کریں ایک خلیفہ وقت ہیں اور 50 بندے تو احمدی ہو گئے میرے خیال دنیا میں، کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں میں لاکھوں ماننے کو تیار ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں بات اسی تناظر میں ہوگی نا. یا آپ اپنا موقف رکھیں. چلیں ایسے کر لیں، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جب کہیں گفتگو ہوتی ہے یا کوئی اجلاس ہوتا ہے، جو کہ آپ نے بھی جماعت کے اجلاس اٹینڈ کیے، اس میں سب سے پہلے ایجنڈا دیا جاتا ہے. اچھا جی یہ ہے آج کا، یہ ایک فقرہ پڑھ دیا گیا، اس پہ بات ہوگی اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. آپ کوئی چیز فرما دیجئے، اگر وہ میری سمجھ میں ہوئی میں آپ سے بات کر لوں گا، اگر نہ ہوئی تو ان میں سے کوئی بات کر لیں. میں جس جماعت میں ہوں، اس جماعت کی جو تعداد ہے نا اس وقت وہ 350 سے اوپر ہے، تھوڑی سی 340-42 کے قریب ہے. 350 کیا 350 کیا لاکھ ہزار 350 کروڑ 350 ارب، مطلب 350 کی کیا صرف 350 افراد ہیں. میری چھوٹی سی جماعت ہے. میں عرض کر رہا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ ایک خلیفہ آپ کی جماعت احمدیہ نہیں ہے، آپ کی جماعت احمدیہ نہیں، جماعت احمدیہ ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، بات کو چھوٹا کر دیں. تو وہ جماعت احمدیہ 350 افراد پہ مشتمل ہے. ہاں چھوٹی سی جماعت ہے میری لوکل جماعت. نہیں آپ چھوٹی بڑی نہ کریں، مجھے یہ بتائیں جماعت احمدیہ کی تعداد آپ کے بقول 350 افراد ہیں. مجھے بیان کر لینے دیجیے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ نے جو بات کہی ہے مجھے پتا چلے 350 ہے کیا. یہ احمدی ہے، یہاں پر احمدی مسلمان ہیں. سو دنیا میں جماعت احمدیہ کی تعداد 350 ہے. آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. کر نہیں لوں، یہ غلط بیانی ہے بھائی، یہ غلط بیانی ہے. 313 تو مرزا صاحب کے زمانے میں تھے، ایسے نہ کریں پلیز بھائی، زیادتی نہ کریں. چلو 313 سے ہی 313 سے ہی نہیں وہ تو چلے گئے نا، وہ تو چلے گئے نا. انہی میں سے ایک کی نسل سے، انہی میں سے ایک کے لینے سے شیخ صاحب 313 جو ہے نا، یہ 313 اور خلافت کے ساتھ ہیں اور 212 ملکوں کو یہ 313 چلا رہے ہیں. ویری گڈ. شیخ صاحب میرے خیال سے یہ گجر بھائی جو ہے نا یہ سیریس نہیں، یعنی مجھے لگ رہا ہے وہ عامر بھائی میں نے ایک منٹ بات کرنی ہے. میں تو خاموش ہوں اسی لیے. شیخ صاحب میں بول رہا ہوں علی احمد، ادھر احمدی جماعت کے ایک اور شخص بیٹھے ہوئے ہیں عظیم بٹ صاحب، اگر ان سے سوال کرنے ہیں تو نہیں اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر. بٹ صاحب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو شیخ صاحب سے بات کر سکتے ہیں آپ.
السلام علیکم. نہیں، میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں، اگر اس بارے میں کسی نے بات کرنی ہو تو بے شک کر لے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہایت کم عقل بیوقوف سمجھوں گا اگر میرے بچے کو ایک طرف خطرہ ہو شیر سے اور ایک طرف سے چھوٹا کتا آ رہا ہو تو میں اپنے بچے کو پہلے شیر سے بچاؤں گا. میرے نزدیک اسلام کو ان عقائد سے خطرہ ہے جہاں سے ان کا رشتہ آسمان سے ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا جاری ہونا یا نہیں ہونا. نبی آتا ہے اس رشتے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، عقائد کو درست کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، حکمت بتانے کے لیے. وہ یہ بتانے نہیں آتا کہ نمبر جو ہیں وہ 100 ہوں تو ٹھیک ہوں گے، 90 ہو تو غلط ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں قرآن کریم میں جو پیش کیا ہے نقشہ، وہ یہ نہیں پیش کیا کہ وہ عبادت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے یا ان پہ جو روزہ فرض تھا وہ روزے کو نہیں کرتے تھے. بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ نبیوں کا انکار اور ان کی مخالفت کرتے تھے. تو جب میں نے اپنی قوم کو بچانا ہے، اپنے خاندان کو بچانا ہے، تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی قوموں کے نقشے کھینچے ہیں، کیسے کھینچے، اس میں کیا کیا بیماریاں تھیں. ان میں یہ سوال نہیں تھا کہ وہ ہر روزہ رکھتے تھے یا ہر روزہ نہیں رکھتے تھے. بات یہ ہے کہ وہ ان کے علماء جو ہیں وہ آیات کو پھیرتے تھے، انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے. اور ایک بات میں سب کے لیے اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اب قرآن کریم نے مردہ بھائی کی مثال کیوں پیش کی ہے؟ وہ اس لیے کی ہے کہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جب بھی آپ کسی کے بارے بد زبانی، بد کلامی کریں گے اور اس کو دفاع کا حق نہیں دیں گے، قانوناً چھینیں گے، تو وہ سارے کے سارے اس آیت کی ضد میں آئیں گے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، کیونکہ مخالف کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. اس بارے کسی نے بات کرنی ہے. اب نمبروں پر نمبر کیا ہے، نہیں، وہ چھوڑ پڑھا تھا دیتے ہیں. نہیں پڑھا تھا، کتنے جمعے پڑھے تھے، یہ میرے لیے ٹھیک ہو گیا، بیوقوفی والے سوالات ہیں اور ان کا جواب بھی میں نہیں دوں گا. شکریہ. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. شیخ صاحب مجھے اجازت ہے، میں ان کی پلیز، میں تو نہیں کر رہا عامر، میں تو یہاں چلیں، پہ زبردست. پلیز. ہاں نا، آبجیکٹیولی علی صاحب ہیں اس کے اصل مالک. جی جناب. اچھا، جی احمد بھائی. نہیں کریں آپ، عمر بھائی کریں آپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں نا انہوں نے بڑی زبردست ایک گفتگو کی ہے اور علمی نکات نچھاور کیے، اور ایک بحر بے کراں تھا ان بوکل منیوں کا کہ جن کو اگر سمیٹنا شروع کریں تو لولو والمرجان سے مہنگے اور انمول وہ دکھائی دیں گے. میں ان کی مثال کے اوپر سمپل 2 + 2 = 4 پوچھتا ہوں. اپنا بٹ صاحب ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. آپ کا بچہ ہے، ادھر سے شیر آ رہا ہے، ادھر سے کتا آ رہا ہے. آپ نے کہا آپ پہلے کس سے بچائیں گے؟ اوبویسلی شیر سے. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شیر کاٹ لے، تھوڑا سا زخمی کر لے، آپ فی الفور بچائیں گے یا تھوڑا سا ڈیلے کریں گے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بٹ صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیں، پھر میں بات اپنی آگے رکھوں، کیونکہ بات آپ نے مکمل رکھی ہے. صرف میرا معروضی سوال کا جواب دے دیں. جی، فی الفور بچائیں گے یا ڈیلے کریں گے؟ دیکھیں، یہ سوال ہی آپ کا درست نہیں. نہیں، مثال نہیں، دیکھیں ایسے نہیں، آپ دونوں میں سے آپ ایک چیز مجھے کہہ دیں. کاٹیں گے نہیں، یہ آپ کی سٹریم نہیں ہے. نہیں، میری بات سنیں. نہیں، ہماری میری تھی، آپ نہیں کاٹیں گے. آپ نے سوال کیا، بس بات ختم. اللہ میں نے معروضی سوال آپ سے پوچھا تھا. میں نے جواب دے رہا ہوں نا. میں آپ نے کیوں کاٹا ہے مجھے؟ جواب دے. میں بہت اچھا پوچھ رہا تھا، ہاں یا نہ. آپ نے تو میرا سوال اچھال دیا یار. میں نے ابھی جواب، میں نے ایک جملہ بھی نہیں پورا کہا. میں نے ایک جملہ بھی پورا آپ ایک منٹ رکے. چلیں عمر بھائی، ان کو 1 منٹ بات پوری کر لینے دیں، پھر ان کو موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلے، یعنی نیکسٹ میں یہ غلطی نہیں کروں گا ان سے معروضی سوال پوچھنے کی. جی، کیونکہ ان کا پروچن 5 منٹ پہلے چلا ہے. جی سر، بٹ صاحب تسی کر لو تے پھر اس کے بعد میں بول لوں گا. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب. بٹ صاحب مختصر جو ہے نا سوال کر لیں پورا آپ اپنا، پھر عمر بھائی جواب دے دیں گے. بولے نا بٹ صاحب پیارے بھائی. ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے.
जब मैंने कहा कि मैं शेर से बचाने की कोशिश करूंगा तो हत्तुल वसा जितनी मुझ में ताकतें हैं, जितनी हिम्मत है, मैं कोशिश करूंगा। अब उसमें वो जख्मी भी हो जाता है, मैं खुद भी जख्मी हो जाता हूँ। और भाई ये मैंने कब दावा किया कि मैं जख्मी नहीं हो सकता या बच्चे को कुछ नहीं हो सकता? तो सवाल वो करें जो बनता हो, जो अकली सवाल बनता हो। शुक्रिया जी। अब मैं मारूजी सवाल पूछने की गलती नहीं करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल क्या पेश की गई थी? प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी किस चीज़ को डिफाइन करती है? टाइमलाइन को। एक तरफ से कुत्ता आ रहा है, एक तरफ से शेर आ रहा है, पहले किसकी हिफाजत की जाएगी, ये टाइमलाइन डिफाइन कर रहा है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा शेर से बचाया जाएगा। और शेर की मिसाल किससे की, उसकी एग्जाम्पल किससे पेश की? पेश की जी नबूवत के मुनक़ता होने से। 1300 साल तक शेर आपकी एग्जाम्पल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल, 1300 साल तक इस इंसानियत को चीरता फाड़ता रहा, कोई बचाने नहीं आया। 13 सदियां आप ही की एग्जाम्पल के मुताबिक भाई मेरे। तो क्या बात आप मुनक़ता कर रहे हैं? मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि नबी तो इस उम्मत में आने से रहे, कहेंगे रेफरेंस दिखा दूंगा, उनको नहीं पता था कि ये मुनक़ता हो रहा है। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं शहादतुल कुरान के अंदर, ऐ ज़ुर्रियत मुसलमानों, कुरान के मुखालिफ मत बनो, क्यों नहीं नबूवत का सिलसिला जारी करते हो? मुसलमानों को मुखातिब किया, उनको नहीं पता था मिर्ज़ा साहब को, अफसोस के साथ आप ये कहना चाह रहे हैं। तो बात समझें इस चीज़ को कि जो मिसाल आपने पेश किया वो मिसाल इतनी बूदा और इतनी हल्की और इतनी खोखली और इतनी हल्की है कि वो गरीब की चादर की सी हालत है कि पैर ढांपे तो सर नंगा हो जाएगा, सर ढांपे तो पाँव नंगा हो जाएगा, ये हालत है। और भाई ठंड बड़ी है, मैं इस तरह की गरीब की चादर अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वैसे ही ठंड बड़ी लगती है, नंबर 1। नंबर 2, मुद्दा था फैज़ ईसा साहब के फ़ैसले का, जिसको हाईजैक करके उसको करंट अफेयर से निकाल कर उन पेचीदगी बहसों की तरफ लेकर जाने की कोशिश की गई, जिससे जी इजराए नबूवत पे बात कर लें, फलाने पे बात कर लें, फलानी चीज़ के ऊपर बात कर लें। भाई जो मुद्दा चल रहा है, ऑन द वे है, उसको डिस्कस करें। जब वो मुद्दा क्लोज हो जाएगा आप उस पर अपना मौक़िफ़ तो दें। शेख साहब ने एक सवाल पॉपअप किया हुआ है, कॉइन किया हुआ है, वो सवाल ये है कि जमात अहमदिया का फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले के बारे में क्या राय है? गुजर साहब ने नहीं पढ़ा था, आपको चाहिए था आप पहले आकर जो फ़्लो चल रहा था वॉक द टॉक के उसूल के तहत उसमें अपनी बात रखते। आपने कहा नहीं जी, ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्ज जुनू और ही ईजाद करेंगे। सारे मेरे पीछे लग जाओ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात यह है कि आपको मिर्ज़ा साहब के दावा नबूवत पे बात करने का बहुत शौक है जनाब। मैं उनका दावा नबूवत पेश करूंगा, आप दिन और बट साहब प्लीज रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं, यहीं पे रुक जाएं। जो अगर आपके पास इस बारे कोई मालूमात हैं कि जो फैसला आया है उस पे जमात ने क्या रिएक्शन दिया है तो उस पे बात करें। आप दूसरी बात करेंगे तो वो किसी और टाइम पे हो सकती है, इस वक्त नहीं हो सकती। प्लीज मेहरबानी करके इस पे बात, अगर है आपके पास कोई जवाब तो दें, नहीं तो हाँ जी। अच्छा, आप देखना, आप बतौर होस्ट आपने, हाँ जी, आपने बतौर होस्ट मुझे काटा है मेरी बात को, कोई मसला नहीं, और आप कर सकते हैं, इजाज़त है आपको, करना भी चाहिए अगर बात गलत हो रही हो तो। बात यह कि काजी फ़ायज़ ईसा का मैंने बीच बीच में आता रहा हूँ, आप देख लें, मैं फिर चला जाता रहा हूँ, मुझे पूरी बात शुरू से क्या हो रही थी उसका नहीं पता, ठीक है। मुझे ये मैंने सुना था जो जुम्मे कितने पढ़े हैं, ज़कात दी है कि दी नहीं दी, नमाज़ों वाला, उस पर मैंने जवाब दे दिया। और जहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा का फ़ैसले का ताल्लुक है, ना मैंने वो फ़ैसला अभी तक पढ़ा, ना मुझे पता था कि आपकी वो मेन डिस्कशन यहाँ पे चल रही है। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का बात है, कानून साजी जो हुई उसके असरात क्या है, वो मैंने मुर्दा भाई का गोश्त आपको आयत बता के वो बता दिया कि कुरान का फतवा क्या है, उस फतवे में सब आ जाते हैं, कुरान ने किसी को छोड़ा नहीं है। ठीक हो गया, ठीक। मुझे लगता है आमिर भाई कि किसी के पास भी उस फैसले के मुताबिक जो है ना कोई इल्म है नहीं, अभी पढ़ा नहीं इन्होंने, ना ही जमात ने कोई मौक़िफ़ दिया है इनके नज़दीक, तो ये बात कर नहीं सकते उस बारे में। तो आप अपना बयान जारी रखें। जज़ाकल्लाह। मैं इस पर यह तबसरा कर दूं, इन लोगों ने उसको शायद इंटरेस्ट की नज़र से देखा नहीं। उसकी वजह यह है कि इस फ़ैसले के पीछे कुछ और मुहर्रकात हैं, चूँकि हमारी ब्रॉड्स जो आपने रखी हुई हैं वो सियासी नौयत की नहीं होती, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। अलबत्ता जो नबूवत के इजरा के बारे में बात की गई
اس پر اگر یہ مزید بات کرنا چاہتے تھے تو اپنی بات آگے لے کر چلتے، کیونکہ شیخ صاحب کے سوال کے اوپر تو لا علمی کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ مسئلہ میں آپ کو حقیقت میں یہ بتاؤں، 74 کے بعد یہ اس قدر خفگی اور اس قدر پشیمانی اور اس قدر شرمندگی اور اس قدر ندامت میں ڈوب چکے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سرکاری ایوانوں کی طرف یا عدالتی جناب پریمیسز کی طرف جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ جب وہاں سے فیصلے ہو جاتے ہیں اس پر مٹھائیاں جو ہے نا بٹ جاتی ہیں، اس کے بعد اس ڈیمیج کو ریورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس طرح کی ہر بات سے لا علمی کا اظہار کریں تا وقت یہ کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کوئی آفیشیل بیان آ جائے۔ یہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے شیخ صاحب، اور اوبویسلی اب دیکھیں کب تک وہ انتظار ہوتا ہے، کیا اس پر رائے دیتے ہیں۔ میں اس میں جو میں نے شیخ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کوٹ کر دوں جو ریفرنس میں نے پلیز سوری تھینک یو۔ اچھا جی، یہ جو میں نے ریفرنسز کوٹ کیے تھے یہ میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 400 ایام الصلح، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ہی آپ نے لا نبی آبادی کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعاً دروازہ بند کر دیا۔ نئے نبی یا دوبارہ آنے والے کسی پرانے نبی کا قطعاً دروازہ بند کر دیا۔ نئے نبی یہ سٹریس کا مقام ہے۔ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 359 359 آسمانی فیصلہ۔ اے لوگو، مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، فیصلہ احمدی دوست کر لیں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، نیا، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 323 اور 24۔ چونکہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔ یہ جملے ہیں، اور بھی حوالہ جات ہیں جس میں مرزا صاحب مثال کے طور پر روحانی خزائن جلد 11 ہیں صفحہ 27 ہے، جامع آتم حاشیے کے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں، دراصل اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤوس الاشہاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیٹاگوریکل، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا۔ اب نئے کے اندر دلی، بروزی، قصبی، فلانی، یہ ساری چیزیں آپ جناب ڈال سکتے ہیں جو آپ ڈالنا چاہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں حوالے دیے جا سکتے ہیں، میرے خیال سے اتنے کفایت کر گئے تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع مل سکے۔ جزاک اللہ۔ شاید پیر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب، خیریت میں؟ جی اسکانی بھائی، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اہلاً جی عامر صاحب، یہ جو حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ گویا کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو قائد ہیں احمدیت کے، انہوں نے یہ مانا ہے خود کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، البتہ وہ دوسری تقریر کے اندر اوبویسلی اس کے منافی بات کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہی موقف نکل جی۔ ہاں جی، لیکن ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کہ وہ ان کا رفع ہوا ہے، لیکن ان دونوں عقیدوں کو میرے خیال میں کہیں ایسا حوالہ آپ کے پاس ہوگا، یہ جو دونوں عقیدے ہیں ان کو کفریہ شرکیہ عقیدہ بعد میں جب روحانی تعلق ہوا یا نبوت ملی مکمل اطاعت کے بعد، تو انہوں نے ان دونوں عقیدوں کو میرے خیال میں کفریہ شرکیہ عقیدہ کہا ہے۔ تو یہ جو کفریہ شرکیہ عقیدہ پہلے ان کے تھے، ان کو بیان کرنے میرے خیال میں یہ دلیل بنتی ہے۔ کس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو میں ریفرنسز پیش کر رہا ہوں یہ ان پر پیش کرنا؟ نہیں، ایک چیز پہلے تھا، ان کا عقیدہ تھا، لیکن وہ کفریہ شرکیہ عقیدہ تھا، انہوں نے خود اس کو رد کیا ہے نا۔ جی نہیں، یہاں وہ جس کو کفریہ شرکیہ عقیدہ کہا ہے، ایز اکارڈنگ ٹو میری جو انفارمیشن ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدے کو مختص کیا ہے۔ ہاں جی، اور یہ جو بیان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، جو بھی آپ نے حوالہ دیا،
تو یہ اس وقت جب کفریہ شرکیہ عقیدے میں ان کی جو ہے وہ گزر رہی تھی، اس وقت کا یہ عقیدہ تھا نا؟ نہیں 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 نہیں، یہ بات کیا ہے سر؟ نہیں عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں پیر صاحب. بات جو بنتی اچھا میں ہے سمجھا کہ نہیں، سوری پھر. مرزا صاحب پہلے جی، حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھتے تھے جو ٹھیک ہے، کفریہ شرکیہ ہے. جی جی جو جی کہ جی ٹھیک. کفریہ ہے. جی، اب یہ ہے سوال کیونکہ میرا. انہوں نے سوری پیر صاحب جی جی، بات کیجیے. چونکہ مرزا صاحب نے اسے بعد میں کفریہ عقیدہ مطلب ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر بعد میں کیا کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے، تو حامل تو کفریہ عقیدہ کے یہ ہوئے نا جب تک یہ مانتے رہیں. یہ پیر صاحب ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں آپ کو، یہ بات کر رہے ہیں. جی پیر صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر اب مسئلہ بات یہ سمجھ میں ہے آ جی. گئی. جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں تو آپ تھوڑا سا اگر ساتھ دیں گے انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی میری. بات یہ ہے کہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ قائد کا عقیدہ تھا، غلام محمد قادیانی جو جماعت احمدیہ کے قائد ہیں. درست ہے نا بھائی؟ جی جی. جی. اب نبوت ان کو کیسے ملی تھوڑی سی بتا دیجئے، لیکن لمبا مت کیجئے. مطلب نبوت ان کو کیسے ملی؟ میں نے یہ سنا ہے کہ مکمل اطاعت کی نبی علیہ السلام کی. کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے. زبردست سوال ہے عامر ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کفریہ عقیدہ رکھتا ہو اور آہا، اللہ اس کو نبوت بھی عطا کر دے، اور اس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ مجھے اطاعت رسول سے اور اللہ سے یہ ملی ہے، جب کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ وہ کفریہ عقیدہ. سبحان اللہ جی. بہت ہاں پیارا بھائی. سوال ہے، بہت پیارا میں سوال ہے. مزید اس جی کو تھوڑا جی سا آگے مزید میں سمجھنا چاہتا ہوں جی. بھائی. مکمل اگر اطاعت. پیر صاحب چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا پتہ ہے پہلے مربی آیا تھا، وہ مان کے گئے ہے. یہ آپ کے پاس ملک صاحب کے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوری بھی کی تھی. شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی ویڈیو چلا سکتے ہیں عمران صاحب، او بندہ خدا، جس میں اس مجھ نے سے بولا کیوں ہوا اجازتیں مانگتے ہو؟ میں آپ کا مہمان ہوں. اللہ کے بندو، جو جی میں آئے کرو، آپ مالک ہو. علی صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا ربط کو مت توڑیے نا بھائی. نہیں یہ وہی بات ہے جو آگے ملک صاحب نے بتائی ہے نا کہ آپ یہ ہے کہ پہلے بات چل رہی تھی ہمارے راجہ جاوید بھائی سے بہت بہترین ربط کے ساتھ، وہاں بھی بات کو توڑا گیا. پھر بات نہیں ہو یہ رہی بات صاحب وہ آپ کریں، آپ شیخ بات صاحب کریں. یہ پیر صاحب یہ بات وہی ہے کہ پلیز چپ کر جاؤ یار. احمد علی چلے پلیز کوئی نہیں، کرنے بات دیں. کریں. علی بھائی کوئی نہیں، پیر صاحب کو ختم کرنے دیں، توڑ سب کے یہیں کیا پر ہیں. بھائی پلانا آیا ہوا ہے بھائی. اور لا بھی نہیں پڑھتے تھے، استغفار بھی ان سے ثابت نہیں کسی بھی بک سے. اب ثابت کیا ہے؟ کفریہ شرکیہ عقیدہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ کفریہ شرکیہ ہمارا عقیدہ ابھی بھی ہے، یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہم ابھی بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ مزید ہم اطاعت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اعتکاف بھی ہے، خطبے بھی دیتے ہیں. ہمیں نبوت کا وہ جو ہے درجہ نہیں ملتا، کیوں؟ اب اس کا جواب دیجئے. میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ پیر صاحب سوال بڑا ہی جنون اٹھایا ہے کہ ایک عقیدے کا اعتراف بھی ہے، آخر عمر میں جا کر اس کو کفریہ شرکیہ خود اپنی زبان سے فتویٰ نکل گیا، تو پچھلی زندگی کے اندر عیب، بلکہ مہا عیب تکفیر جس کی اور شرکیہ عقیدہ، اس کا ذکر تو مرزا صاحب نے خود کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے کہ اس میں سے نکلا نہیں جا سکتا. حقیقت یہ ہے، یہ ایسا گورکھ دھندا جسے کہتے ہیں کیچ 22، اس سچویشن میں پھنس چکے ہیں. یہاں ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ وہ یہ، یعنی اس کو اسی معنی میں لیں جس کو میرے خیال سے 2 دن پہلے شاید ہم لوگ کسی براڈ میں بیٹھے تھے تو یہ ذکر مل رہا تھا کہ اطاعت جو ہے وہ تدریج کو نیسیسیٹیٹ کرتی ہے، یعنی اس کا لازمہ ہے. یعنی مثال کے طور پر جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اطاعت کی میں نے اور مجھے یہ فضل ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک ٹائم فریم ہے جس سے پہلے میں تھوڑا کم تھا، پھر میں نے محنت کی، پھر اور محنت کی، پھر اور محنت کی، یہاں تک کہ میں اطاعت میں اس کمال کو پہنچا کہ اب مجھ پر یہ فضل ہوا. تو اگر اس تکنیک سے وہ اس چیز کو رکھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال سے شاید وہ کو جواب دے پائیں، مگر جیسے ہی وہ یہ جواب دیں گے اس پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں. جی
وہ پھر ہم سامنے رکھ دیں گے. مثال کے طور پر مرزا صاحب کا خود اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں بے عیب ہوں، کوئی میرے ماضی میں سے کوئی ایک نکتہ کہ جس میں میں نے دروغ کہا ہو، جھوٹ بولا ہو، دھوکہ دیا ہو، کوئی میری زندگی سے یہ دکھا نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو پھر نکل آئیں گی، جو کہ اطاعت کے اوپر ضرب لگاتی ہیں. ہاذا ما عندی. جی پیر صاحب یا دیگر بھائی. بہت شکریہ، بہت اچھا جواب ہے. لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان کفریہ شرکیہ عقیدہ رکھے، غلام محمد قادیانی کے مطابق یہ مکمل اطاعت ہے، اس کے بعد وہ نبی بنتا ہے. بالکل باقی بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا پیر صاحب، بالکل صحیح کہا. باقی کوئی اطاعت ہم دیکھتے نہیں. اگر ہے تو بتا دیجئے، یا کوئی بھی احمدی بتا دے کہ کون سے اطاعت کی. حسن حسنہ نبی علیہ السلام کا جو ہمارا اسوہ حسنہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے کون سا عمل کیا، ایک کا ثبوت اگر دے دیں تو ٹھیک. اس کا ثبوت ملتا ہے علی اعلان کہ مکمل اطاعت انہوں نے کی. خود انہوں نے یہ بات بتائی ہے. مکمل اطاعت میں صرف اور صرف ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کفر یا عقیدہ میں اطاعت کر رہے ہیں. یعنی کفر یا عقیدہ آپ رکھیں گے تو انعام نبی کا ضرور ملے گا، اور وہ بھی ذلی، بروزی، غیر شرعی، غیر حقیقی. مجھے تو یہ سمجھ میں امتی بھی کر لیں اس میں، امتی آیا. چلے امتی. جی اگر گستاخی نہ ہو عامر، اور میں ایک تھوڑی سی گزارش کر دوں، مجھے معاف کیجیے گا. ضرور ضرور. پیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سی اطاعت ہے پھر، مطلب جس کی وجہ سے جو یہ بیان کی گئی ہیں جو سب مسلمان کر رہے ہیں اور ان کو ابھی تک کفری عقیدہ رکھتے ہوئے نبوت نہیں مل رہی، تو مرزا صاحب نے کون سی اس کے علاوہ اطاعت کی ہے. ٹھیک ہے پیر صاحب، اور جو کچھ ان میں سے بیان کیا ہے انہوں نے خود اپنی عقل فہم سے، انہوں نے سرکہ کر کے، انہوں نے جو مغلظات لکھے ہیں، جو انہوں نے ایسے افکار جو سنہری حروف سے لکھے جائیں، وہ جو چیزیں لکھی ہیں، وہ آپ میں سے کوئی بھی اب یہ کام نہیں کر رہا. نمبر ایک. نمبر دو، اب جو بات میں کہنے لگا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ موصوف نے معاذ اللہ اللہ کے اس راز کو جو اس نے چھپا رکھا تھا 1400 سال تک اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اقدس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا انہیں بھی نہیں بتایا تھا، وہ انہوں نے پا لیا اور یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہو گئے. وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہوئے ہیں اور اللہ نے یہ معاذ اللہ چکر دیا ہوا تھا کہ جی وہ ابھی زندہ ہیں سب. وہ صرف اس شخص کے اوپر کھولا گیا، اس کو بتایا گیا، یہ بھی 50 سال تک اسی میں رہے جو کفریہ عقیدہ. پیر صاحب یہ چیز ہے، یہ اطاعت ہے. وہ اعتکاف پہ نہ موتقف نہ ہونا، کوئی زکوٰۃ نہ دینا اس ڈر سے کہ میری جان چلی جائے گی، حج پہ نہ جانا، ہندوؤں کی طرح، چونکہ یہ میرے گرائیں تھے، میں اور موصوف جہانی قادیانی ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، تو وہاں پہ جو زیادہ تر تعداد لوگوں کی ہندوؤں سکھوں کی تھی، جس طرح کے وہ تھے اسی طرح کے یہ بھی تھے کہ ان چیزوں میں بھی پڑے ہوئے تھے جس میں مسلمان نہیں پڑتا، کہ وہ توہمات میں چلا جائے، وہ میں نے یہ نام نہیں رکھنا، یہ نام اچھا نہیں ہوتا. مردوں میں سعید نام نہیں رکھتے تھے، عورتوں میں فاطمہ نام نہیں رکھتے تھے. تو یہ اطاعت آپ لوگ تو نہیں کر رہے نا. جب آپ ان جرائم کے مرتکب ہوں گے تو نہ آپ امتی نبی بن سکتے ہیں، نہ ذلی بن سکتے ہیں، نہ غیر شرعی بن سکتے ہیں، نہ آپ غیر حقیقی نبی، وہ صرف اور صرف موصوف جہانی غلام قادیانی میرے گرائیں ہی بن سکتے ہیں. بہت شکریہ جی.
मैं अब जज़ाकल्लाह पीर साहब, मैं आपको आपने मुझसे एक सवाल पूछ के बड़ा ज़बरदस्त एक नुक्ता निकाला, तो मैं भी चाहता हूँ मैं पीर अस्कानी साहब से एक सवाल पूछ कर एक और पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट करें। पीर साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लें कि ये जो उम्मती नबी का यानी इताअत करके नबी का अकीदा ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट 1 मिनट के लिए, तो रुतबे में मुस्तकिल नबी जो बग़ैर किसी की इताअत के बग़ैर किसी पर इन्हिसार किए हुए नबी बने, वो ज़्यादा अफजल होगा या ऐसा नबी जो किसी अपने से अफजल नबी की इताअत या इत्तबा कर कर नबी बने? दोनों में से यानी उम्मती नबी और मुस्तकिल नबी, इन दोनों में से अफजल कौन होगा पीर साहब? जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया। जो उम्मती नबी है ना, ज़िल्ली, बुरूज़ी, गैर शरई, गैर हकीकी, अब इन तमाम अल्फाजों का आप देखेंगे। ज़िल्ली, बुरूज़ी, ज़िल कहते हैं साया को, बुरूज़ कहते हैं किसी के अक्स को। नहीं पीर साहब माजरत चाहता हूँ, पीर साहब माजरत का कलामी के लिए, मेरे सवाल का मज़ा ना ख़राब हो जाए इसलिए मैं रोक रहा हूँ आपको, बड़ी माजरत चाहता हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा है पीर साहब के 2 आपके सामने पोजीशंस हैं, फॉर द सेक यानी बफर्द हाल मान रहे हैं कि उम्मती नबी है, 2 स्टेटस हैं, इन दोनों में से आपकी नज़र के अंदर अमली तौर पर अफजल कौन होगा? क्योंकि क्लेम इनका है, एक है मुस्तकिल नबी और एक है उम्मती जो इत्तबा करेगा किसी की। जी जी, तो देखिए, नबी तो होता ही है, हमारे यहाँ नबी वही है जो रसूल की इत्तिबा करता है। एक रसूल है, उसने शरीयत दी है, अब वो नबी उसी रसूल की शरीयत को लेकर चल रहा है। चलिए सवाल को दूसरे, ठीक है, ज़बरदस्त, मैं समझ गया, सवाल को दूसरी तरह ले जाता हूँ। जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्योंकि शायद मैं बहुत ओवरली सिंप्लीफाई कर दिया, गैर ज़रूरी वो सादा कर दिया था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने इस उम्मत के अंदर नबूवत के जारी करने के पीछे एक जज्बाती दलील जो रखी थी ना, जज्बाती दलील वो ये थी कि बनी इसराइल के अंदर तो ढेरों अंबिया है जी और हमारी उम्मत के अंदर एक भी नहीं। जी ये क्या बात हुई? ये दलील रखी थी। जी अब ये जब आपके सामने सिचुएशन आती है ना, तो अब आपके सामने 2 पोजीशंस हैं। इस उम्मत की अफजलियत मिर्ज़ा साहब पिछली उम्मतों पर जाहिर करना चाहते थे, सिंपल सी बात है, तभी ये जज्बाती दलील रखी कि भाई अगर उन उम्मतों के अंदर नबी आ सकते हैं तो इस उम्मत के अंदर क्यों नहीं आ सकता? ये हो गया जज्बाती एक कज़िया। तो लिहाजा इस उम्मत के अंदर भी नबी आएंगे, मगर अफजल होने के लिए, ये मैं तवज्जो चाहूँगा इस पर तमाम अहबाब की, अफजल होने के लिए चाहिए ये था कि वो पिछली उम्मतों के अंबिया से भी अफजल होते, ऑब्वियसली, तभी फजीलत बननी थी। अब ये हमने समझ लिया। अब अगला नुक्ता आ रहा है जो मेरा सवाल था। ये मानते हैं कि इस उम्मत के अंदर इताअत के बाद नबी बनेगा, इताअत के बगैर नहीं, मगर मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि बनी इसराइल के अंदर इताअत के बगैर नबी बनते थे मुस्तकिल, तो अफजल कौन हुआ? वो वाला नबी, वो उनके नबी हुए। अब इसका हवाला मैं देने लगा, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा पूरा 100, हकीकतुल वही, हाशिए में लिखते हैं, बनी इसराइल में अगरचे बहुत नबी आए, मगर उनकी नबूवत मूसा की पैरवी का नतीजा न था, बल्कि वो नबूवतें बराह रास्त खुदा की एक मुहब्बत यानी वहबी थीं। हज़रत मूसा की पैरवी का उसमें एक ज़र्रा कुछ दखल न था, यानी कि पैरवी और इताअत से निकलकर मुस्तकिल नबी बराह रास्त। अब यहां मैं ये नुक्ता उठाना चाहता हूं कि अगर मिर्ज़ा साहब का मतलब इस उम्मत की अफजलियत माकबल उम्मतों पर साबित करना था, तो चाहिए ये था कि मिर्ज़ा साहब इताअत के बाद नबूवत साबित ना करते, बल्कि मुस्तकिल नबूवत साबित करते, क्योंकि पीछे वालों की मुस्तकिल थी तो इनकी भी मुस्तकिल होनी चाहिए थी, तभी अफजलियत बनती। ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी जिसे मैं बताना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह, उम्मीद है समझो। गुड। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था, लेकिन आपके अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं, मेरे अल्फाज टूटे फूटे हैं। नहीं पीर साहब नहीं, ना ये नहीं कहें। असल में बात ये थी कि देखें,
ذلی بروزی غیر شرعی غیر حقیقی. آپ اگر ان الفاظوں کے اس طرح کے امتی نبی ہیں، ذلی بروزی غیر حقیقی غیر شرعی امتی نبی ہیں. اب آپ تمام الفاظوں کو آپ دیکھ لیں، ذل کہتے ہیں سائے کو، بروز کہتے ہیں عکس کو. اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایک عکس ہے اور ایک جو ہے سایہ ہے، اس سے کیا ہمیں ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. غیر حقیقی، بھائی حقیقی چیز سے جو غیر حقیقی ہو، جو ہو ہی نہیں، اس کا کیا فائدہ؟ غیر شرعی، شرعی بھی نہیں ہے. بھائی شریعت مطلوب ہے ہمیں، جو شرعی نہ ہو اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ انہوں نے اپنی حیثیت خود بتا دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ ان الفاظوں کو دیکھیں گے، اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ بھائی میں ایسا کچھ ہوں کہ میری کوئی حقیقت نہیں. یہ انہوں نے خود بتایا. بلکہ آپ مجھے بتا دیجئے، جو ذل ہو، سایہ ہو، بروز ہو، عکس ہو، غیر شرعی ہو، غیر حقیقی ہو، تو کیا حیثیت انہوں نے چھوڑا اپنے لیے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا. بھائی نبی تو ان کے اعلی شان ہوتے ہیں میرے بھائی. ان کے کیا شان ہے؟ ان کی ذل ہے، بروز ہے، عکس ہے، غیر حقیقی ہے، غیر شرعی ہے. کسی بھی صورت میں ان کی کوئی فضیلت نہیں. اس امت میں ایسے نبی کو آنا تھا جن کی کوئی حقیقت نہیں، نہ وہ شرعی ہے نہ وہ حقیقی ہے، بلکہ ذل ہے اور بروز ہے، عکس ہے اور سایہ ہے. بس کیا کرم خاکی بھی ہیں سر. جی وہ تو کسی او پس منظر میں ہے. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی حیثیت نہیں. اس امت کے لیے انہوں نے ایسے نبی کا تجویز کیا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہے بات عامر صاحب. زبردست. بلکہ میں پیر اسکانی صاحب کی بات سے نا ایک چیز عرض کر کے پھر چاہوں گا شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی نکل کر آ رہی ہیں. پیر صاحب نے جو نکتہ رکھا ہے نا، اس سے یہ چیز سمجھ آئی کہ مرزا صاحب کا نبی بننا یعنی کلیم کرنا، اور جس نوعیت کی نبوت کلیم کیا، دلی برودی غیر حقیقی غیر تشریعی تو غیر حقیقی تو فلانی ٹمکانی، یہ جتنے سارے سابقے لاحقے لگا کے یہ کلیم کرنا بخود ایک آزمائش تھا امت کے اوپر. یعنی نبی آتا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے. نبی کو کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت بن کر آتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. اب یہ آئے ہیں نبی کا کلیم کرنے کے لیے اور کہتے ہیں جی میرا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، میں ہوں ہی کچھ نہیں، میں نے کچھ چیز، نہ میں تشریعی ہوں، نہ میں حقیقی ہوں، نہ میں کچھ نہیں ہوں. تو سوائے آزمائش کے امت کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بعض کو مرتد بنا دیا، بعض کو کافر بنا دیا، اور بعض کو اپنے پیچھے لگا دیا، اور بعض کو کچھ کیا. جی عامر، میں صرف ایک ازراہ تفنن ایک بات کر کے میں ختم کر دوں گا، مطلب مختصر سی، کہ پیر صاحب سلسلہ یہ ہے کہ بات جیسے چل رہی، نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور ویسے ہی گلاس توڑنے کے 12 آنے. انہوں نے نبوت کا یہاں پہ آ کے سارا کچھ ایک نبی کا سٹیٹس جو ہے نا اس کے اوپر کون سا نشان لگایا ہے، فیصلہ اس کا خود کر لیجئے گا. عامر پوچھ رہے ہیں جی کیا دیا. عامر انہوں نے ایک نیا نام دیا. انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ پہرہ داری جو ہوتی ہے، کسی کی حفاظت کرنا جو ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے. تو صرف ازراہ تفنن ہے. آپ سے بہت سے لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی سوری میں خاموش تھا. نہیں شیخ صاحب آپ کی تو باتیں سننے، میں پیر صاحب سے، آپ سے اور عامر حق صاحب سے ایک بات کہتا ہوں، آپ اس پر بتائیں. اسلام میں ایک اصول ہے کہ جو چیز قرآن پاک اور سنت پر پوری نہیں اترتی اس کو غلط قرار دیا جاتا ہے. قرآن پاک اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذل بروز کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ کسی مسیح موعود کا تصور ہے. تو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی شیخ صاحب، میں اگر وہ اپنی پہلی بات اگر اجازت دیں جاری رکھ لوں تو پھر میں مطلب آپ کی طرف اور پیر صاحب کی طرف یہ سوال کر دوں گا. موصوف یہ دعویٰ رکھتے ہوئے کہ میں ذلی بروزی جو کچھ بھی ہوں، میری نسلیں ہزار ہیں، میں آدم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، سب کچھ ہوں،
وہ اپنے ایک نہایت عزیز از جان دوست مولوی عبد الکریم صاحب کا اتنا احترام اور خیال کرتے تھے کہ ان کے لیے یہ پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ان کی نیند میں بچے مخل نہ ہو جائیں۔ موصوف عبد الکریم سیالکوٹی صاحب چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں کمرے میں، اور یہ حضرت ان کی چارپائی کے نیچے گھس جاتے ہیں کہ بھائی ان کو کوئی تنگ نہ کرے، ان کی نیند کو کوئی خراب نہ کرے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا حرکت ہوتی ہے، تو مولوی عبد الکریم صاحب ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو موصوف نیچے سے نکل پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے حضور آپ یہاں؟ میں تمہارا پہرا دے رہا تھا کہ بچے کہیں شور کر کے تمہاری نیند خراب نہ کر دیں۔ کمرے سے باہر بچے شور کریں گے، موصوف چرپائی کے نیچے ہیں، بچوں کو کہاں منع کریں گے؟ بچوں کو کیسے پتہ کہ یہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ بھی کمرے میں موجود ہے اور چارپائی کے نیچے ہے؟ جب انسان کی عقل کا یہ حال ہو، جب وہ اپنا ایک منصب جو ہے، جب وہ ایک اپنی جاب جو ہے اس کو اس طرح سے کرے جو کہ اس نے خود اپنے لیے مخصوص کی، تو پھر آپ دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کیا ہوں گے۔ میری بات مکمل ہوئی جناب۔ ڈاکٹر صاحب کا سوال پیر صاحب آپ کی طرف اور عامر صاحب کی طرف۔ تھینک یو۔ جی پیر صاحب دیں جی۔ جی آپ کی طرف ہے۔ میری طرف پاس ہو گیا۔ سید ہولی اسپرٹ بھائی نے جو سوال رکھا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بدیہی نوعیت کا ہے، آبویس جسے کہتے ہیں۔ تو اتنا آبویس ہے کہ جب ایک چیز کی بنیاد ان مصادر پر نہیں ہے جن کو اسلامک اپسٹمالوجی میں بیس سمجھا جاتا ہے، یعنی سورس آف نالج سمجھا جاتا ہے، قرآن اور سنہ، تو ہمارے جتنے تنازعات ہیں، ہماری جتنی چیزیں ہیں، ان کا معاملہ تو قرآن و سنہ کی بیس پر ہی چیک کیا جاتا ہے۔ اب اس میں سے اگر یہ چیز نہیں نکلتی تو آبویسلی ان کو ہم ضروریات دین میں سے نہیں سمجھیں گے۔ اب نبوت کا منصب کلیم کرنا یا ایون ایسا منصب کلیم کرنا کہ جو یہ کہے کہ میں براہ راست الہی رہنمائی اور ہدایات حاصل کرتا ہوں، تو یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو اصحاب نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم براہ راست رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو ضروریات دین میں سے تو یہ نہ رہا۔ جب ضروریات دین میں سے نہ رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ایک انسان کے اجتہاد سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں ایک فرد کے اجتہاد کو کیا اہمیت حاصل ہے، یعنی اس کا انکار کر دینا یا اس اجتہاد کا خود خطا پر ہونا، یہ کس حد کو پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ میری رائے تھی اس چیز کے اوپر جو سید ہولی بھائی نے رکھی ہے۔ البتہ مسیح موعود کے حوالے سے ایک میں جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، پھر میں چاہوں گا دیگر بھائی بھی اس پر اپنا ضرور لب کشائی کریں۔ یہ جو ٹرم ہے مسیح موعود کی، اس حوالے سے کچھ دن پہلے میں ایک ہمارے شاید ملک اوان صاحب کر کے ہیں، کوئی احمدی دوست ہیں، بزرگ ہیں کوئی، ان کی براڈ پر میں چلا گیا، تو وہ شو ہو رہی تھی مجھے اپنا فیڈ کے اندر، تو وہاں گیا تو میں نے جا کر ان سے یہی سوال رکھا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ مسیح موعود ہونے کا انکار کر رہے ہیں ازالہ اوہام کے اندر، اور علماء ہند کے سامنے درخواست رکھتے ہوئے مرزا صاحب نے فرمایا کہ اے علماء ہند، غور سے توجہ سے میری بات سنو، میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میرا دعویٰ تھا مسیح موعود کا، جس کو کچھ کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، لہذا اپنی اصلاح کریں۔ یہ بات انہوں نے رکھی۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ مسیح موعود صاحب ہونے کا وہ انکار کر رہے ہیں، آپ اس کو بیس بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے موسوی مسیح موعود ہونے کا انکار کیا جس کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ میں تعجب میں تھا کہ مسلمان جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ المسیح ابن مریم ہیں، جن کا عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے نام آتا ہے احادیث کے اندر، ان کا وہ انتظار کر رہے ہیں، مسیح موعود کا تو انتظار نہیں کر رہے۔ تو یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ مسیح موعود اگر عیسیٰ بن مریم کو موسوی کہا جائے تو وہ تو گزر چکے ہیں، یعنی آ چکے ہیں، اور مسلمان، عیسائی اور ایون احمدی متفق ہیں کہ عیسیٰ بن مریم گزر چکے ہیں، یعنی باہر صورت رفع ہو یا ان کے نزدیک وفات ہو، وہ سابقہ طور پر گزر چکے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ غلط فہمی کیسے ہونی تھی کہ وہ مسیح موعود میں نہیں ہوں جس کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مرزا صاحب نے سٹارٹ کے اندر گریجولی سلو پوائزننگ کا فارمولا اپنایا
اور انہوں نے کہا میں مسیل ہوں، ذل ہوں، بروز ہوں، اور یہ ساری ٹرمز جن کا سید ہولی بھائی ذکر کر رہے تھے، یہ وہ ٹرمز تھیں جن ٹرمز کو سہارا لیتے ہوئے انہوں نے اصل عقیدے کی طرف قدم بڑھایا تاکہ لوگوں کو سلولی نیوٹرلائز کر دوں، ان کی پلس چیک کرتا کرتا میں آہستہ آہستہ ان جگہ پر ان کو لے جاؤں کہ وہ نمب ہو جائیں، ان کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ معذرت چاہتا ہوں طویل بات کے لیے، مگر دوست صاحب آپ اس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ جی ہولی صاحب آگے جائیے محترم۔ پیر صاحب آپ کا کیا مطلب؟ بات ٹھیک ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس معاملے پر فقہ کے حساب سے اجتہاد کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اجتہاد اس بات پر ہوتا ہے جو قرآن اور سنت میں جس کی نص ہو، یا جو قرآن اور سنت میں جس کی طرف اشارہ موجود ہو، تو اس پر پھر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے سگریٹ پینا ٹھیک نہیں ہے، اس کی موجود ہے قرآن پاک میں شراب کی صورت میں اور نشہ کی صورت میں، لیکن جس کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ اور ابھی عامر حق صاحب جو بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی 5 صورتوں میں 9 آیات میں 11 مرتبہ مسیح کا نہیں المسیح کا ذکر ہے، اور یہ تو عربی زبان بھی جانتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے۔ جب مسیح کہا جائے تو کوئی شخص بھی مسیح ہو سکتا ہے، المسیح کہیں تو آپ کو انگلی سے اشارہ کر کے بتانا پڑے گا بھی یہ ہے وہ مسیح۔ جیسے کتاب، کوئی کتابی الکتاب قرآن کو بھی کہتے ہیں، تو قرآن پاک نے جب بھی المسیح کہا ہے تو اس نے ساتھ کہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور 4 مرتبہ تو کہا دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور 2 مرتبہ یہ بھی کہہ دیا رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اب ایسا آدمی تلاش کرنا جن کا نام عیسیٰ ہو علیہ الصلوۃ والسلام، والدہ کا نام مریم ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ممکن ہے دنیا میں 2-4 مل ہی جائیں، لیکن جب تیسری آئیڈینٹی شامل کر دیں کہ رسول اللہ اللہ کا رسول بھی ہو، تو پھر تو آج تک انسانیت کی تاریخ میں ایک ہی ہستی ایسی پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بارے میں شک کرنا یا تمثیلیں پیش کرنا یا کہنا کہ میں اس کا، وہ بھی میں مان لیتا۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں قادیانیوں کو کہ دیکھو یار، اگر اللہ نے بھیجا تھا یہ مسیح تو ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں 2 مہینے مرمیت میں رہا، پھر میں پریگننٹ ہو گیا، 10 مہینے بعد میں ڈیلیور ہو گیا۔ یہ تو خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے اپنے کچھ ویوز ہیں کہ ان کی کوئی دماغی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو خیر میں بالکل متفق ہوں۔ پیر صاحب آپ کا بھی مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن میں تو قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ جس کی بنیاد ہی قرآن اور سنت نہیں ہے، جس کانسیپٹ کی، اور تم ہمیں بیچتے پھیرتے ہو، وہ تو کفر سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ زبردست۔ پیر صاحب ضرور بولنا چاہیں تو بولیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں صرف اتنا بولنا چاہتا ہوں، کبھی میرے شاگرد عزیز کے گروپ میں یہ بات چل رہی تھی کہ بھئی آپ لوگ مانتے نہیں، ہم دلائل پیش کرتے ہیں، بہت ساری دلائل ہمارے پاس ہیں، یہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، جاری ہے۔ تو یہ دلائل دے دے کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں، ایک آسان طریقہ بتا دیتے ہیں، اس کو استعمال کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا وہ بتا دیجئے کیا ہے۔ بلکہ میں نے کیا کہا، میرے شاگرد عزیز امت جی نے کہا دیکھو استخارہ کر لیجئے، استخارہ کر لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، استخارہ تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ شراب پینا حلال ہے یا حرام؟ کہا حرام۔ میں نے کہا میں استخارہ جو ہے کرتا ہی رہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے شراب حرام ہے یا حلال، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ بھئی ایک چیز جب واضح ہے اس پہ میں استخارہ کر رہا ہوں، میں استخارہ کروں حج کرنا ہے یا نہیں، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ استخارہ کروں روزہ رکھنا ہے یا نہیں، نمازیں پڑھنی یا نہیں، یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو ایک عجیب نسخہ آپ دے رہے ہیں۔ بہرحال اچھا آپ ذرا بتا دیجئے کون کون سی آیتیں ہیں نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے؟ تو دیکھیں ایک آیت یہ ہے، وَيَا قَوْمِ أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔
ولا تبخسوا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اب یہ ہے کہ یہاں نبوت کا دروازہ ہے اور کلا ہوا ہے کہ نبی آئیں گے. اب میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی کون سے الفاظ ہیں جس سے آپ نے یہ لے لیا. معذرت چاہتا ہوں بھائی، تھوڑا سا میرے پاس کچھ شورش ہو گیا ہے، آپ لوگ بات کیجیے. اچھا، یہ ندیم بھائی نیچے کال کر کہہ رہے ہیں تو ان کو پک کر لیجئے گا. اچھا، میں زبردست یہ تو نقطہ پیر اسکانی صاحب آگے بیان کریں گے کیونکہ وہ کیسے نکلا یہ بڑے تعجب کی بات ہے. شیخ صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. میں صرف ایک چیز رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں بات اس کو لے کر چلیے گا. شیخ صاحب میرے دن میں ایک چیز یہ آئی تھی کہ جیسے سید ہولی بھائی نے ذکر کیا کہ بھئی مسیح اور المسیح کا فرق ہے اور عیسیٰ بن مریم کو مخاطب کیا گیا ہے احادیث میں بھی جہاں سے استدلال کرتے ہیں. میں نے یہ چیز کہ جماعت احمدیہ اس پکچر کو جو ظاہری پکچر ہے اور ظاہری پکچر کے ساتھ ساتھ استثنائی کیفیت ہے، یعنی ایکسیپشنل سچویشن ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کو کوئی مسلمان جینرک ایشو کے طور پر نہیں لیتا کہ یہ کوئی عام قاعدہ ہے، جینرک رول نہیں ہے. ایکسیپشنل سچویشن تھی عیسیٰ بن مریم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا ذکر قرآن میں حدیث میں ملتا ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ جس کو خود مسلمان اور خود قرآن ایک ایکسیپشنل ایشو کے طور پر، استثنائی کیفیت کے طور پر پیش کر رہا ہے، اس کو یہ عمومی قاعدے کے ساتھ کانٹرڈکٹ کروا کر چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس معاملے میں کہ دیکھیں جی کھاتے کیا تھے، کرتے کیا ہیں، پہلے والے چلے گئے، وہ کیوں رہے، کب آئیں گے، کیسے، یہ ساری چیزیں جو وہ پیش کرتے ہیں. تو میں یہ بات رکھ رہا تھا، اور خود تو جو توجیہ پیش کرتے ہیں ایک عمومی قاعدے کو ثابت کرنے کے بعد، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے، یہ عمومی قاعدہ ہو گیا نا، ہر انسان انتقال کر جانا ہے. اس کے بعد کی تمام حدیث کو یا قرآن کے اشاروں کو، جو اشارے ہیں اور ان کی جو آپ کو تفسیر حدیث کے اندر یا مختلف مقامات پر ملتی ہے، ان ساری چیزوں کی پھر استثنائی کیفیت پیش کر دیتے ہیں. چیک کریں ذرا آپ، تعجب. یعنی مسلمان اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ظاہر کو لے کر اس ایک واقعے کو استثنائی پیمانے پر پرکھتے ہیں حیات و وفات کے معاملے میں. یہ لوگ وفات کے معاملے میں عمومی قاعدے کو لیتے ہیں اور بعد میں آنے والی تفسیر جو ہے، جتنی تفصیل ہے، اس کو استثنائی کیفیت پر لیتے ہیں اور باطنی کیفیت پر لیتے ہیں. وہ استثنائی کیفیت کیا ہے؟ جی کو ملتا جلتا آئے گا، کہ جی وہ تمثیلی آئے گا، وہ کوئی دلی آئے گا، وہ جی ان کی تعویل کی جائے گی. نہیں جی مشرق سے یہ مراد نہیں ہے، نہیں جی منارے سے یہ مراد نہیں ہے، نہیں جی وہ چادروں سے مراد یہ نہیں ہے، نہیں جی امام مہدی سے مراد یہ نہیں. وہ تمام چیزوں کی تعویل استثنائی حالت میں، بلکہ استثنائی بھی میں غلط جملہ بول رہا ہوں، یعنی ایک جو ہے نا وہ مجہول قسم کی اور غیر معقول قسم کی تفصیلات اس میں دکھائی دیتی ہیں. جی شیخ صاحب. جی بہت شکریہ. میں علی صاحب سے یہ دریافت کروں گا کہ اگر وہ اجازت دیں یا پسند فرمائیں تو جو بنیادی میرا ایک بات میں نے رکھی تھی، چونکہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال اس وقت کہیں مصروف تھے، سن نہیں پا رہے تھے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ میں وہ سوال دہرا دوں اور اس پہ بات اگر کچھ ہو سکے، اگر آپ اجازت دیں تو؟ جی شیخ صاحب آپ کریں، بات کریں. اوکے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ وعلیکم السلام شیخ صاحب، میں سن رہا ہوں بڑے جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں کہ کیا آپ کے علم میں ہے جو 6 فروری 2024 کو عدالت عالیہ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا ہے، جو کہ قرآن کی مانوی تحریف ہو رہی تھی، اس پہ جو FIR مسلمانوں کی طرف سے تھی، تو اس کے پرنٹر اور پبلشر مبارک کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اس ضمن میں انہوں نے 6 فروری کو فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی حضرات اپنی مرضی کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور جو دیگر پابندیاں تھیں وہ بھی انہوں نے اٹھا لی ہیں. تو اگر آپ کے علم میں ہو یہ چیز، تو میرا سوال یہ ہے، تھا اور ہے
قادیانی حضرات سے کہ یہ تو ایک بہت بڑی چیز آپ کے حق میں آ گئی ہے، تو اس پہ آپ لوگوں نے کوئی چراغاں کیا ہو، کوئی خصوصی پروگرامز کیے ہیں، کیونکہ ان کو ذرا سی بھی کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو یہ اس پہ اپنے خوشی کا اظہار بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، اور یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی ریلیف ہے ان کے لیے. تو اس کے اوپر مطلب میں آپ کے تاثرات جاننا چاہ رہا تھا. میں نے اس کو بڑا سپرفیشلی سنا ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ بہت غلط فیصلہ ہے. میرا خیال قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تو ہیں، لیکن انہیں اس بات کا کسی اور شخص سے جو جانتے ہیں کہ ان کے ترجمے جو ہیں وہ تحریف کے معنوں میں آتے ہیں، ترجمے کے معنوں میں آتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات، ترجمہ قرآن تو قرآن پاک نہیں ہوتا، لیکن ان کا ترجمہ تحریف کے معنوں میں آتا ہے، اور وہ تحریف ایسی ہوتی ہے جو کوئی معمولی سے عربی دان شخص بھی نہیں برداشت کر سکتا. ان کی تحریف جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور چیلنج کیا جانا چاہیے. اس کی جو پولیٹیکل وجوہات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسے فیصلے کون کروا رہا ہے اور کیسے کروا رہا ہے، یہ آپ نے ابھی سنا ہے. لیکن جو اس سے پہلے اس جماعت کے بارے میں فیصلے ہوئے تو ان کو بھی نرم کر دیا گیا اور ان میں بعض امینڈمنٹس کی گئی ہیں جو پبلک کو پتہ نہیں ہے. میں اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس کا میں آپ کو ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، اور وہ تحریف ہے کے معنوں میں آتا ہے، بلکہ تحریف کی ڈیفینیشن اس پر فٹ بیٹھتی ہے. وہ ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب انہوں نے تحریف یہ کی ہوئی ہے، یہ ان کی تفسیر صغیر سے میں دکھا سکتا ہوں. یہاں تو صاحب لکھا ہے کہ وہی ہے خدا تعالیٰ جس نے یہ کتاب نازل کی جس میں محکم آیات ہیں اور بعض جو ہیں غیر واضح ہیں، متشابہ شک والی کو نہیں کہتے، اور جن کے دل کالے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں متشابہ یعنی غیر واضح آیات کی، تاکہ ان جھگڑا پیدا کریں، فتنہ پیدا کریں اور تعویلیں کریں، معنی پانا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، جیسے حروف مقطعات ہیں. اور اس کے بعد میم ساکن ہے، اور آگے ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو اپنے علم میں راسخ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، میں اس پر ایمان لے آیا، کل من عند ربنا، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک واضح پیغام دے رہا ہے، کیونکہ قرآن تمام ترجمہ کر رکھا ہے کہ ان کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کسی اور کو نہیں. یعنی اپنے آپ کو شامل کر لیا اس نے ترجمے میں کہ مجھے بھی ان باتوں کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اور آگے میم ساکن یعنی مضمون ختم کر کے یہ لکھ دیا کہ اور جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں جو کچھ لکھا ہے، اور سب میرے اللہ کی طرف سے. انہوں نے اس کا بالکل معنی ہی بدل دیا کہ جناب آ جاؤ، میں خلیفہ ہوں اس جماعت کا اور مجھے بھی اس کا ترجمہ معلوم ہے. تو یہ ایسی تحریفات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ تحریف ہے، نہ صرف معنی تعریف ہے بلکہ قرآن پاک کی نص ہی بدل ڈالی، اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیا. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. میرے خیال قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی اس میں. جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ فیصلہ میری اطلاع کے مطابق وہ ہو رہا ہے اس پہ کام، اور ہو سکتا ہے کہ چیلنج ہو بھی چکا ہو، لیکن یہ بہرحال ان پروسیس تھا. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ریئیکشن ہے
मतलब वो कैसा आना चाहिए इसके ऊपर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई मामूली सी बात हो, इनका कोई बच्चा जो है वो 5वीं क्लास में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो उस पे अहमदियत और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की सच्चाई होती है, ये होता है, वो होता है, अल्लाह का फ़ज़ल होता है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर साहब क्या ये फ़ैसला काजी फ़ायज़ ईसा को ब्राइब करके, रिश्वत दे के, प्रेशराइज़ करके ऐसा हुआ है, या इनकी दुआओं का कोई नतीजा है जो अल्लाह का फ़ज़ल इन पे होता रहता है, वो ये है? मतलब आप इसको कहाँ रखेंगे? मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये अब बहुत सारे मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, ये इनकी किसी दुआ का नतीजा नहीं है। जिस शख्स को कुरान नासरानी पढ़ना आता है उसकी दुआ कौन सी कबूल होती है? इनके जो साजिशों का नतीजा है। हमारे पॉलिटिशियन जो ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं, अब देखें लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं सच्ची बात करता हूँ। आप इसकी तस्दीक कर दें या मुझे बता दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, आप लकी हैं अगर लोग नाराज होते हैं तो देखें, हमारे इमरान खान साहब थे ना, उनकी वालदा है शौकत खाना, जी हाँ, उनके नाना का नाम मुंशी गोहर अली है। लोग ये रिश्ता बदलते हैं इसलिए नाना गुम हो जाता है। ये वही मुंशी गोहर अली है जो मिर्जा गुलाम कादियानी के पीछे खड़ा है। ठीक, हाँ, और उनके वालिद अहमद हसन, इमरान खान के नाना, उन्होंने वो जलंधर बस्ती जो है उसका एक नाम है, आपको तो आता होगा, वहां पर सबसे पहली इनकी मस्जिद बनवाई जी। अब उसके बाद अगर आप तारीख देखें तो ये देखें, अब मैं क्या कहूं कि ये जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो बड़ी अजीब वजूहात की बना पर इनसे एक अजीब रिश्ता है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 2022 और 23 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर एक आदमी लगाया गया जो लाहौरी जमात से ताल्लुक था, और उसकी रिकमेंडेशन IMF में से आई कि इसको लगा दो, क्योंकि बास पॉलिटिकल वजूहात की बना पर इन्हें नहीं करना चाहते थे। तो एक बैकग्राउंड में एक ऐसा अजीब सा प्रोसेस है जो हमें ऐसी बातें इस मुल्क को करने पर करता है जो मतलब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देते हैं, ये कुरान हदीस को छोड़ देते हैं जो इन्हें आती भी नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन माशाल्लाह तो इसमें बिल्कुल फारिग है ना, तो वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए या बाज इंटरेस्ट जो हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट है, उनके लिए ये फैसले करवा देते हैं। अब फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो एक अरसा पहले उनसे मिलना हुआ था, उन दिनों वो चीफ जस्टिस नहीं होते थे। वो एक दाढ़ी वाली शख्सियत है जिसको इस्लाम से काफी दिलचस्पी है। अगर आप, मेरा यही तासुर था उनके बारे में। तो अब उन्होंने किस तरह किया, क्यों किया, ये सब होता आ रहा है, और इसके पीछे ये मुसलसल इनके ना, ये अब ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाए इस पर, तो मैं दिनों बात कर सकता हूं कि ये क्यों होता है पाकिस्तान में। तो मतलब इसकी वजह, ये फैसला इसलिए नहीं दिया गया कि वो तर्जमा सही करते हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि ये फैसला देने वाले को तो मतलब एहतसाब होना चाहिए उसका कि मियाँ तुमने कभी इनका तर्जमा पढ़ा भी है, तुम्हें कुरान पाक आता भी है, तुम इस्लाम से वाकिफ भी हो, तर्जमा पढ़ा। तो मैं शेख साहब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लोग सबूत मांगते हैं। जी मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि अली साहब जो इसके होस्ट हैं, तो ये आप ओपन कर दें फोरम को दूसरे दोस्तों को भी आप नहीं शेख साहब, मैं उस टाइम यही सिर्फ कहना चाहता था कि ये फिलहाल आपकी ब्रांड है, जो दिल करता है आपका करें। जब आप जाएंगे तो अमर भाई जाएंगे, फिर हमारी हो जाएगी, क्योंकि ये सब सही बोला ना मैंने। फिर मैं अभी चला जाता हूँ, मैं आपकी ब्रांड पे। नहीं, मैंने ये बोला ही आपकी ब्रांड है फिलहाल, आप बेफिक्र हो जी। अल्लाह खुश रखे। नहीं बैठे, मैं एक चीज ना अर्ज कर दूं, आप बैठे। नदीम भाई एक मिनट से रोक दीजिएगा, बड़ा मुख्तसर। जी मैंने कहा इससे पहले कई लोग सुन रहे होते हैं, सैयद होली भाई ने तनकीद तो सबको पता है सार्केस्टिकली किया ऑब्वियसली। तो दिक्कत ये है सैयद होली भाई के कई नाजरा क्या तजवीद पड़े हुओं की भी कबूल नहीं हो रही ना, क्योंकि दुआ की कबूलियत का तो मामला ही और है। वरना फ़लस्तीन के, कश्मीर के, अफ़गानिस्तान के, पता नहीं किन किन मसलों की हमारी दुआएं कबूल हो चुकी होती।
مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کا جو آپ یقیناً آپ نے سارکاسٹک کی رکھا ہے اس کو سارکاسٹک وے کے اندر، کہ جس بندے کو دین کی ضروریات کا نہیں پتہ، قرآن نہیں کا پتہ، مبادیات کا نہیں پتہ، تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کس قدر مضبوط ہوگا، یعنی سوائے زبانی کلامی خرچ کے۔ ابھی وہ ریسنٹلی سید اقرار الحسن صاحب وہ جن سرکار کے پاس گئے ہیں، وہ ختم نبوت کے نعرے مارتے رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی 2 آیتیں ہی پڑھ دو یار، 2 آیتیں پڑھ دو، 2 آیتیں نہیں وہ بندہ پڑھ سکا۔ البتہ فیصلے کی طرف میں آنے لگا ہوں۔ ایک شیخ صاحب سید ولی بھائی نے جو بات کی ہے وہ تو اپنا ایک معنی اور اپنا اصول رکھتی ہے۔ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ ان کا موقف کیوں نہیں آ رہا، تو اس کے پیچھے نا مجھے ایک ابھی بیٹھے بیٹھے نا کوئی آمد ہوئی ہے، تو میں نے کہا وہ آمد ماشاءاللہ جی، وہ آمد کہیں جامد نہ ہو جائے تو میں اس آمد کو آنے دوں۔ ارشاد تو پھر ندیم بھائی کی طرف چلیں گے۔ وہ حامد یہ ہے کہ شیخ صاحب جو کلٹس ہوتے ہیں نا ان کا ایک میکنزم ہے، اوبویسلی وہ میکنزم چند نریٹیوز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ جب تک ان نریٹیوز کو کوئی بھی چینجنگ سوسائٹی کے اندر، کوئی ڈیولپمنٹ سوٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کو نریٹیو کا پرزا بناتے ہیں، اس کو ایک ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ جب وہ اس نریٹیو کو سوٹ نہ کر رہا ہو تو پھر وہ تھوڑا توقف کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑا ڈیلے، مشاورت، یہ وہ۔ اب میں نے یہ بات کیوں کی یہاں پر، عام طور پر احمدیوں کے ہاں یہ ایک نریٹو پایا گیا ہے کہ جی ہماری پرنٹنگ کو، ہماری تبلیغ کو، ہماری جناب دلائل کے انبار اور سیلاب کو روکا گیا ہے سرکاری طور پر، قانونی طور پر۔ اگر یہ بند نہ ہوتا تو نہ جانے اس باڑ میں کتنے لوگ بہہ کر جناب دنیا کے کونوں کونوں میں احمدیت کا پرچم لے کر نکل جاتے۔ اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو بھی ٹیکنیک کی گئی وہ تو سید ولی بھائی نے اشارتاً ذکر کر دی، مگر مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلہ کو جماعت احمدیہ اپنے حق میں اون نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے ایک بگر نریٹو کو کانٹراڈکٹ کرتا ہے وہ، کہ ہم پر پابندیاں ہیں جس وجہ سے ہم لوگ کھل کے کام نہیں کر پا رہے۔ اب اگر اجازت دے دی جائے اور اس کو اپریشیٹ کریں تو لوگ سوال کریں گے بتاؤ بھائی کدھر ہے فنڈ جا رہے تھے، چندے جا رہے تھے، کتنا چھاپا ہے، کتنے لوگ کنورٹ کیے ہیں، کتنے لوگوں کو میں، وہ ساری بات ہے وہ سوال۔ اب تو یہ کہہ دیتے ہیں نا جی مارکیٹ میں مندہ ہے، سیل مین جو ہے وہ مارکیٹ میں جب چیزیں بیچنے نکلتا ہے وہ کہتا ہے جی مارکیٹ میں ذرا مندہ ہے اس لیے باس سیل نہیں بڑھی، تو یہ بھی معاملہ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ عامر، تھینک یو سو مچ۔ کوئی اور دوست؟ عامر بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہ پپو صاحب ہیں، ایک منٹ پپو صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑی نا مشہور ہستی ہیں پپو صاحب، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، پپو صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فی الحال سن رہا ہوں، صرف میں سن رہا ہوں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں، جب مجھے سمجھ آ جائے گی پھر میں ندیم پرویز صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا خوش رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ سلام و دعا کے بعد میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، آپ 4 بندوں کے ساتھ، سید ہولی اسپرٹ صاحب ہیں، ہمارے عامر حق بھائی ہیں، اور ایک شیخ صاحب ہیں، اور یہ ایک مسعود بھائی ہیں ہمارے نیچے بیٹھے ہوئے، ان سے ایک درخواست کرنے لگا ہوں کہ یہ 74 کی جو کاروائی کی جاتی ہے نا، اس کے اوپر کبھی سیر حاصل کوئی گفتگو آپ کریں، کسی دن کوئی دن رکھ لیں۔ اوکے جی، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ آپ دوسری بات پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں؟ اچھا چلیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، کوئی اور دوست کرنا چاہتے ہیں پلیز اپنا مائک کھول کے بات شروع کر سکتے ہیں۔ چلے وہ نکل گئے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں شیخ صاحب، اطلاع یہ آ جائیں گے۔ کافی عرصہ پہلے نا، قریباً 3-1 سال پہلے، یوٹیوب کے اوپر نا چند نوجوان لڑکے، ان کے پاس یہ بڑا زبردست آئیڈیا آیا تھا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو ریزیوم نہیں کر سکے، رک گئے، یعنی ان کو رک گئے۔ وہ نوجوانوں کے ایک تو چند وجوہات تھیں، کوئی ٹیکنیکل وجہ تھی، کچھ بیچارے خود شاید مصروف تھے جاب میں یا اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو پتہ وہ اسٹیبل نہیں ہوتا بندہ آئیڈیاز میں، وہ بکھر گئے۔ میرا اتنا دل تھا کہ کاش کچھ کوئی اس آئیڈیا کو پروفیشنلی تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ نا، تھوڑی سی محنت کر کے اسٹوڈیو لیول تک اگر وہ چیز کر دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ وہ کام کیا تھا؟ ان نوجوان لڑکوں نے کیا کیا، یوٹیوب پہ بنایا چینل، اور لائیو سٹریمز کے ذریعے، جب 3-4 سال پہلے سٹریم یارڈ بہت زیادہ ان ہوا تھا، تو انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ جو اسمبلی تھی نا 74 کی، اس
सेक्टर्स में स्क्रिप्ट बांट के, डायलॉग्स बांट के ना, क्योंकि जिस तरह छपी हुई है वो स्क्रिप्ट लिखी सारी रिकॉर्डिंग की, या बख्तियार क्या कह रहा है, मुफ्ती महमूद साहब ने क्या कहा, ठीक है, मिर्ज़ा नासिर साहब ने क्या कहा, दलाइल क्या है, ये वो सारी बातें चल रही हैं, तो वो डायलॉग्स की शक्ल में है। उन नौजवानों ने ना करैक्टर्स बांट लिए, एक बन गया मिर्ज़ा नासिर, एक यहिया बख्तियार, एक मुफ्ती महमूद, और इसी तरह दूसरे जितने सारे लोग हैं ना वो सारे बन गए। बहुत प्यारा आइडिया था, जबरदस्त। हाँ शेख साहब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब गलती उनसे ये हुई कि मैं उनके साथ बात भी की, मैंने कहा यार इसको लाइव ना करो, मजा किरकिरा हो जाएगा, इसको रिकॉर्डेड करो मेहनत के साथ ना, और माइक शेक अच्छे करके। उसमें मुझे कैसे पता चला था, उन्होंने मुझसे रब्ता किया ईमेल के थ्रू, और उन्होंने मुझे रोल दिया था मुफ्ती महमूद का। मुफ्ती महमूद का उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती महमूद साहब के जो डायलॉग्स होंगे ना, वो आमिर भाई आप थोड़ा सा टाइम निकाले। मैंने कहा मैं हाजिर। मैंने कहा तो आप लोगों को पता ही नहीं है कितना शानदार आइडिया है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि आप लोग ऑडियो की दुनिया का एक तहलका है कि ये असम्बली की कार्रवाई ऑडियो की शक्ल में आ जाए। अब मैंने इसको जिक्र इसलिए किया है कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह करे किसी के दिल में ये आए और 4 लोग बैठकर टिकटॉक के थ्रू ही काश उस असम्बली को डायलॉग्स की शक्ल में। और उन्होंने पता क्या किया था शेख साहब जी, स्ट्रीमयार्ड के ऊपर आपको पता है, जैसे हमारे लोगो अभी आ रहे हैं, आपकी तस्वीर आ रही है, मेरा लोगो या जितने भाई बैठे हैं उनका लोगो है, उन्होंने उसमें क्या किया था, मिर्ज़ा नासिर साहब की तस्वीर का लोगो डाल दिया मिर्ज़ा साहब के लिए, मुफ्ती महमूद साहब की तस्वीर डाल दी, मिर्ज़ा नासिर की तस्वीर डाल दी, या बख्तियार की, यानी इस तरह करैक्टर्स बनाए हुए थे। ठीक है ना, तो यहाँ तक ग्रेट आइडिया आमिर भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो फिर आप इस पे कोई काम कर दें। 4 बंदे तो मैंने आगे नाम ले दिए हैं और एक्सपर्ट हैं इस मामले में सारे, 74 की कार्रवाई के मामले में। यानी आपने ये कहा है कि जड़ा बोले कुंडी खोले, मकसद नहीं आमिर भाई, मैंने आज डॉक्टर साहब से बात की है तो मैंने उनको बोला है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, मैंने वैसे ही माइक ऑफ किया हुआ है। नहीं, डॉक्टर साहब को मैंने बोला है इधर प्रोग्राम कोई रख लेते हैं, तो वो प्रोग्राम बना के तो फिर करते हैं ना, कि कोई भी बंदा फिर सवाल जवाब भी करे। ये तो नहीं ना हमने खुद ही बोलना है, मजा तो आप है ना, कोई इनका बंदा भी आए तो सवाल जवाब करे। अब देखें ना, मैं कालें डाल रहा हूँ, नीचे अहमदी बंदे बैठे हुए हैं लेकिन ऊपर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या मसला, डरते हैं शायद। बस वो आपने शेख साहब को एक्सपैंड करके रखा हुआ है, तो अल्लाह के तो मुझे मैं हाँ, मेरा लंच टाइम हो गया, मैं लंच खा रहा हूँ, तो फिर वो लोग आ जाएं। अली मियाँ, फिर आप बिल्कुल उनको इकट्ठा कर लें। यार मैं तो खुद इन लोगों से डरता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये एकदम झपटते हैं, मैं हैरान हो गया हूँ कि मसला क्या है। बात हम लोग इल्मी करते हैं, सीधी सीधी करते हैं, और जो एक बात लेके चलते हैं उस पे ये नहीं, ये कहते हैं नहीं आप हमारी ग्राउंड में आओ, हमारे पास काफ़ी पत्थर वगैरह जमा हैं, आप आओगे तो हम वो उसकी बरसात करेंगे आप पे। यार सिलसिला एक सिंपल, एक मुख्तसर सी बात है कि मिर्ज़ा साहब अपनी कैफियत ख़ुद बताते हैं कि मैं क्या हूँ, कितना समझता हूँ, क्या जानता हूँ। ठीक है, चलें, मैं अच्छे अल्फाज में उन्हें एक मजज़ूब कह देता हूँ कि एक मजज़ूब बंदा है, वो बेचारा अपनी लगा हुआ, उसे कुछ पता नहीं है, उसे कोई होश नहीं है कि मैं जो गुड़ की ढेली है वो चबा रहा हूँ या मट्टी की ढेली चबा रहा हूँ, मैं बटन ऊपर नीचे लगा रहा हूँ, मैं सर की बजाय दाढ़ी को तेल, कुछ पता नहीं उस बेचारे को। उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि अपनी बेटी अस्मत को खांसी के शरबत की बजाय चंबेली का तेल पिला दिया था, उससे बेचारी की मौत भी वाक़या हो गई। मकसद जिससे वो इस तरह के थे। ठीक है, आपने उनको मान लिया, बड़ी अच्छी बात है। लोग जो हैं, आपने देखा है कई मज़ार बना के बैठे हैं, किसी के तन पे कपड़ा भी नहीं है, लोग उनके पास भी जा रहे हैं। लेकिन खुदारा अपनी आखरत का तो ख्याल कर लें थोड़ी देर के लिए। मतलब ऐसी चीज़ आप बिल्कुल बाजू मतलब ऊपर करके आ जाते हैं, ये इस तरह नहीं है। ये सिलसिला जो है प्यार मोहब्बत से और आपकी तवज्जो से, गौर व फिक्र से, तफक्कर से ये मामलात जो हैं ये हो सकते हैं। तो अली मियाँ, मैं कहूँगा कि आप अपनी इस ब्रॉड को लेके चलें,
تو عامر ہیں آپ کے پاس، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ ہیں، ان کی موجودگی میں تو بہرحال مطلب میں کوئی چیز نہیں ہوں. تو نہیں شیخ صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی مطلب آپ سے بہتر ان کے بارے میں بات کرنے اچھا شیخ صاحب، آج نا عامر بھائی نہیں آئے ہیں، امن نذیر بھائی زیادہ تر ہوتے ہیں، تو وہ نہیں آ جائے، شاید مصروف ہے. میں نے فون بھی کیا تھا، اٹھایا نہیں ہے، تو نہیں تو کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے. دیکھیں پھر میری تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں لیکن آج ان کے شیخ صاحب، عامر حق صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں. شیخ صاحب ایسا نہ کہیں یہ آپ ہی کا گھر ہے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، جب مرضی آپ میں اس سے دروازہ کھلے. انکار نہیں کر رہا، اللہ خوش رکھے آپ کو. میں لیکن بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جس انداز میں بات کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ٹیکنالوجی کو بھی جانتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ دکھا بھی سکتے ہیں. مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا، میں تو اس کے لیے محتاج ہوں فاروق میاں کا اور اپنے دوسروں کا کہ اچھا وہ تصویر چھوٹی کر دو، بڑی کر دو، کچھ لکھ دو، یہ کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. آنیسٹلی اسپیکنگ میرا یہ حال ہے. لیکن اللہ خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیں، عامر آپ بھی رکھو. میں مطلب اپنے ٹائم سے نا زیادہ بیٹھ گیا ہوں، جتنی مجھے اجازت نہیں ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. وہ فاروق میرے پہ رحم کر دیتا، اسے پتہ ہے میرے اسکیجول کا، وہ مجھے تو فاروق بھائی کو بھی لے آئیں گے نا، ادھر ہی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چھٹی دے دیتا ہوتا ہے مجھے. تو آپ جاری رکھیں، میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں بھی بس نکلوں گا. شکریہ جی آپ سب لوگوں کا، آپ لوگ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، آپ کے علم میں، عمل میں اور زندگی میں برکت دے. آمین آمین. مجھے بھی اجازت دے، مجھے اب گھر جانا ہے، ڈرائیونگ کرنی پڑے گی تھوڑی سی. جی صحیح صاحب، شہید بھائی ایک سوال کا جواب دیتے جائیے گا، بڑی نوازش ہوگی. ہاں جی کہیں بولے. ادھر پیر صاحب بھی موجود ہیں، عامر بھائی بھی ہیں. ہاں نہیں، وہ جب آپ نے ذکر کیا تھا ان کی وفات کے وقت کا، تو اس میں کی وفات، وہ مرزا طاہر کی وفات کی بات. ہاں جی بھائی دیکھیں، میں نے تو ان کو وفات کے فوراً بعد دیکھا، جیسے سب نے دیکھا ہے. ہاں جی پوچھیں سوال. اسی پہ ایک سوال ہے میرا کہ جب وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں جی دیکھا تھا، اس میں چہرہ سفید نظر آ رہا تھا. اس میں چہرہ دکھایا تھا ٹیلی کاسٹ میں؟ ہاں ٹیلی کاسٹ میں چہرہ دکھا رہا. بس یہی مجھے وہ لگ رہا تھا کہ مجھے لگا کہ چہرہ نہیں دکھایا گیا تھا، بلکہ ایک تصویر لگی ہوئی آ رہے تھے ساتھ ساتھ. مجھے جہاں تک یاد ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس دن یہ 3 دن تک، میرا خیال 2 یا 3 دن ان کی باڈی رکھی گئی تھی محمود ہال میں. وہ جو ایک سٹیج بنا ہوا ہے 3-4 سیڑھیاں اونچا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے. ہاں تو وہ ایسا تھا کہ وہ مسلسل ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی یہ بات. جی ہاں، میرا جو ریکلیکشن ہے نا، وہ آخری دن میں کوئی 7-8 گھنٹے تھا وہاں پر. میں مطلب شام سے پہلے گیا تھا اور رات کے 1-2 بجے میں وہاں سے واپس آیا تھا. تو میں نے وہ سارا دیکھا کہ انتخاب وغیرہ اور ان کی باڈی جو تھی. تو جب میں نے فزیکلی دیکھا تھا نا، میرا امپریشن یہ تھا کہ کریک ہے کسی، جیسے سفید پاؤڈر میں کریک نہیں آتا. اور پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ چہرہ تو بہت ہی مطلب ڈارک اتنا، اور اگر آپ نے ان کو زندگی میں دیکھا، بڑے گورے چٹے رنگ کے آدمی تھے. میں نے انہیں زندگی میں بھی دیکھا ہے، اور جس وقت آپ نے دیکھا ہے اسی وقت میں نے بھی دیکھا تھا. لائیو دیکھا تھا نا آپ نے خود جا کر؟ جی ہاں. آپ کا کیا امپریشن ہے، آپ بتائیں. آپ جس وقت وہاں تھے میں بھی وہیں تھا. اچھا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سراؤنڈ چل رہے تھے نا، جی وہ جلدی ذرا چل رہے تھے، چہرہ جلدی سے دیکھا. وہ تو وہ خدام کھڑے تھے تو وہ آپ کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے. بالکل. تو وہ جو میں نے ٹھہر کے دیکھا تھا آپ کو، ویسے میں بتا دوں، مجھے انہوں نے اتنے دکے نہیں دیے. اچھا. بہرحال نہیں، وہ بات میں کرنے لگا ہوں کہ وہ جو پاؤڈر لگایا گیا تھا وہ اچھا خاصا پاؤڈر لگا ہوا تھا، وہ صاف نظر آ رہا تھا. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے میرا کہ جب ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے نا تو ان کا چہرہ نہیں، ان کی تصویر لگائی، جہاں تک مجھے یاد ہے. ہاں ایسا ہی ہوگا، مجھے اس کی ریکلیکشن کم ہے. وہ ذرا چیک کر کے مجھے بتائیے گا پلیز. ہاں تو میرے لیے ہاں جی. لیکن فزیکلی مجھے بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ جب آئے تھے نا سٹروک کے بعد، تو میرا وہ سین تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے ہر وقت کہ دروازے سے انٹر ہوئے تو میں نے پہلی بات نوٹ کی کہ شو ایک پاؤں میں ہے، دوسرے میں ہے ہی نہیں ہے. اور اسی جگہ جہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے نا، ان میں ایک میں بھی تھا.
نہیں آپ تو مطلب شاید ہم ایک جب دوسرے وہ کو گزر رہے تھے وہی میں بھی کھڑا تھا، بالکل سائڈ میں کھڑا تھا. میرا بھی آپ کی طرح ان سے ایک دو جھگڑے ہوئے ہیں، تو مجھے وہ پاگل نہیں، میں کہتے نے جھگڑا کبھی نہیں ان سے کیا. آپ کو میں یہ بات بتا دوں بڑی صاف، میرا اس جماعت کے کسی آدمی سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے. نہیں، جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ میری باتیں اچھی نہیں لگتی تھی انہیں، تو میں وہیں کھڑا ہوا تھا اسی جگہ پہ جہاں سے وہ چل کے گئے، اور ایک پاؤں میں انہوں نے چپل پہنی ہوئی تھی. اچھا آپ اس دن موجود تھے؟ جی ہاں، میں وہیں تھا. اچھا آپ محمود ہال میں تھے؟ ان دنوں رہتا ہی میں نے آپ کو انٹ بھی دی تھی، میں مچم میں رہ رہا تھا اس وقت. نہیں، ایک منٹ، وہاں پر اتنے آدمی تھے نہیں. بہت آدمی تھے، پیچھے بھی تھے، اور سلسلہ یہ تھا وہ پچھلی جگہ جو ہے اس وقت انہوں نے لیڈیز کی بنائی ہوئی تھی، اس میں لیڈیز تھیں. وہ جو آپ محمود آل کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر لیڈیز اس وقت کھڑی تھیں، اور یہ نیچے اترے ہیں اور پھر سائڈ سے نکل گئے ہیں ساتھ میں. وہ آپ نے اور سین دیکھا، وہ جب واپس آئے نا اس وقت لیڈیز جا چکی تھی محمود آل سے، عصر کا وقت تھا. اچھا پھر آپ تھوڑے بعد میں نہیں، آپ نے انہیں نماز کے وقت میں، اس سے پہلے وقت میں دن میں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک چپل پہنی ہے تو وہ تو پھر کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا ہوگا نا. جب میں وہاں تھا نا تو اس وقت 5-6 آدمی تھے، اور وہ ان کے مطلب وہی جو کام شام کرتے ہیں اور مربی یہ وہ تھے، اور میں ویسے ہی کھڑا ہو گیا جا کے، تو وہ انٹر ہوئے اس ڈور میں سے، تو مجھے اسٹرائک کیا. او مائی گاڈ، یہ تو بڑا پیرستھیٹک قسم کا معاملہ، اور وہ ایکیوٹ سٹروک کی سائن ہوتی ہے. تو اس کے بعد ان کے ہاتھ میں سٹک بھی تھی، جو انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد کسی ساتھ جو چل رہا تھا نا باڈی گارڈ، حیات صاحب تھے. ہاں 3-4 تھے. وہ ایک وکیل بڑے لمبے سے ہوتے تھے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، پھر ان کا بیٹا بھی آ گیا، اور پھر اور جی ان کے ساتھ ان دنوں حیات صاحب ہوتے تھے جن کی مائلینڈ میں کنٹیکی فرائیڈ چکن ہے، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. وہ ان کے ڈرائیونگ کے بھی پارٹس ادا کرتے تھے بعض دفعہ. ہاں وہ شکل سے یاد آ جائے گا. میں آپ سے ایک دن آپ کالے سے رنگ کے تھے، بہت گہرا رنگ لگاتے تھے اپنے بالوں کو حیات صاحب، اور کنگھی پیچھے کو کرتے تھے. ہاں یاد آ جائے گا، بڑے دیر ہو گئی ہے. اور 5-6 آدمی ہوتے ہیں نا سیکیورٹی والے باکس میں، تو ایک آدمی تو نہیں ہوتا. ان کے تو ایک انچارج بھی تھے، وہ کیا ملٹری میں سے آئے ہوئے تھے وہ میرا. اچھا ایک سوال میرا آپ دونوں سے ہے، عمر بھائی سے بھی اور آپ سے. سر میں نکلنے لگا تھا، تسی اپنی گل جاری رکھو، تسی اپنا ماحول بنا کے رکھو. میرے کو سوال پوچھ رہے ہیں عمر صاحب. ضروری سوال ہے، یہ میرے ذہن چ نچدا ہی رہندا ہے ہمیشہ، کوئی صحیح جواب نہیں دیندا. اللہ خیر. یہ جو دعوے کرتے ہیں لوگ کہ میرے سے پہلے مر جائے گا، یار یہ دعوے کوئی مسلمان کر سکتا ہے اس طرح کے؟ نہیں سر نہیں. کوئی بھی مسلمان کہیں بھی ہو، تھوڑا سا اسے کوئی علم نہیں. السلام علیکم محمود صاحب. محمود صاحب سن لیجئے. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا، اور میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی آپ اس مسئلے کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اگر اجازت ہو تو. میں نے اس وقت بھی جواب دینا چاہا، لیکن شیخ صاحب بات کر رہے تھے، اور میں نے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت اچھا لگا، بہت شکریہ. خوش ہیں انشاءاللہ. پھر مجھے بھی اجازت دیں، میں نے گھر جانا ہے، نہیں تو گھر سے ڈانٹ پڑے گی. آپ کو اجازت ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. محمود صاحب آپ سن رہے ہیں. سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. جی پیرسکانی صاحب آپ بات کریں مسعود بھائی سے. جی محمود صاحب سن رہے ہیں بھائی جان محمود بناتے جاتے ہیں اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں. مسعود صاحب، مسعود ٹھیک ہے. مسعود بھائی